أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم فقهنا في الدين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اجعلنا من أهل القرآن اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لله يا ربي لك الشكر كله يا ربي لك الحمد كله آه الحمد للہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں پھر سے موقع دیا کہ ہم بیٹھ کے سید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھ سکیں سمجھ سکیں ان کی سائیکالوجی کو سمجھ سکیں اور ان کی آنکھوں سے بھی انشاء اللہ العزیز دنیا کو دیکھ سکیں اور ہم نے جب سٹارٹ کیا تھا سیرہ کا یہ ہماری آج الحمدللہ چوتھی کلاس ہے تو جب سٹارٹ کیا تھا اس کے شروع میں ہی آپ کو یہ بات واضح کی تھی کہ قرآن کی کچھ ریفرنسز بھی آپ کے سامنے کوٹ کیے تھے اور ایک حدیث جو بخاری کی ہے کہ لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين کہ تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کو اپنے باپ سے زیادہ اپنے بچوں سے زیادہ اور تمام والناس اجمعین تمام لوگوں سے بڑھ کے محبت سید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ ہو جائے تو اب اس حدیث کو لے کے اور سورہ آل عمران کی جو آیت میں نے آپ کو کوٹ کی تھی کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت چاہتے ہیں تو سید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں وہ والی آیت اور پھر سورہ احزاب کی ایک آیت بھی کوٹ کی تھی تو یہ میں آپ صرف ریمائنڈ کرانا چاہ رہی ہوں چند چیزیں آپ کو کہ ہم کچھ فیکچول ڈیٹا نہیں پڑھ رہے صرف اور نہ ہی ہم سید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ ہم صرف جان لیں کہ ان کے ذات کے کیا کیا معجزات تھے یا ایز پیغمبر انہوں نے کیا 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 بلکہ ہم ساتھ میں ہم نے یہ کہا تھا کہ ہم نے کنیکٹیوٹی سیرہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈیولپ کرنی ہے اور جتنی زیادہ ہم لوگ اس میں ریلیونس ڈھونڈ سکیں گے جتنی زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہیومن سائڈ تھی اور جتنی زیادہ انہیں پریشانیاں مشکلیں تکلیفیں مصیبتیں اور ان کا جو اس کی طرف ریئیکشن تھا ان کا کس طریقے سے ایک پرو ایکٹیو طبیعت تھی کس طریقے سے وہ بہیو کرتے تھے تو ہم نے اصل میں یہ وہ چیز ہے جو سب سے زیادہ کلوزلی انشاءاللہ اس کورس کے تھرو دیکھنی ہے اور پھر دیکھیں کہ اب یہ اتنی کروشل بات ہے اس کو سمجھنا کہ اگر ایمان لا یؤمن احدکم یہ کہہ دیا گیا کہ none of you will have faith کہ ایمان مطلب ہو نہیں سکتا اس محبت کے بغیر تو پھر اس محبت کو پانے کے لیے ہی ہم سیرت کے ڈفرینٹ اسپیکٹس دیکھ رہے ہیں اس محبت کو جاننے کے لیے ہی ہم یہ ٹائم نکال کے بیٹھ رہے ہیں کہ ہم ان کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بہت پہلے کے حالات بھی دیکھ رہے ہیں کہ ایکچولی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جین آیا کہاں سے اور کہاں جو لینیج تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کی کیا کیا برکتیں تھیں اور کہاں کہاں سے موو ہو کے کہاں تک بات پہنچی تو یہ سارا کچھ ہم دیکھ رہے تھے بہرحال آئی ہوپ کہ آئی میڈ مائی پوائنٹ کلیئر کہ ہم یہ جو ٹائم دے رہے ہیں وہ کیا الٹیمیٹ آبجیکٹو پانے کے لیے ہم یہ کر رہے ہیں تو اس کے لیے پھر ہم نے اپنے پہلا جو ہماری کلاس تھی اس میں ہم نے واٹ از سیرہ اینڈ واٹ از دا پرپز آف
स्टडिंग सीरा हमने देखा था और से उसी साथ में क्लास में हमने पर्पस एंड बेनिफिट्स ऑफ स्टडिंग सीरा को जब हम पढ़ते हैं तो उसका पर्पस क्या होता है और उससे क्या-क्या बेनिफिट्स हम हासिल करते हैं। ये हमने पहली 2 क्लासेस में देखा था, उसके बाद हम फिर तीसरी क्लास में हम आए थे और हमने जो चीज़ पढ़ना शुरू की थी वो थी कि अंडरस्टैंडिंग द हिस्ट्री ऑफ अरब्स। इसको हमने थोड़ा डिटेल में लास्ट टाइम देखा था और अ, इसको देखने के बाद हम लोगों ने जो अब जिस पे आज हम लोग इंशाअल्लाह अज़ीज़ बात करेंगे वो क्या है? हाँ, लास्ट टाइम हमने पॉलिटिकल सिचुएशन भी थोड़ी-सी डिटेल से देखी थी और सोसाइटी जो स्ट्रक्चर था अरब का सोसाइटी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी जो था उसको भी थोड़ा-सा देखने के बाद उसके बाद आज हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह जो कर रहे हैं वो क्या है सोशल लाइफ ऑफ अरब्स उसके बाद हम लोग मोरल एंड एथिकल कल्चर ऑफ अरब देखेंगे। इसमें हम एक थोड़ी-सी इकोनॉमिकल जो या इकोनॉमिक सिचुएशन थी अरब्स की वो भी थोड़ा स्टडी करेंगे और उनके पॉजिटिव ट्रेट्स क्या हैं थे अरब्स के जिसकी वजह से एक्चुअली चुना गया अरब्स में सय्यदी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और फिर कुरान जैसा इतना बड़ा मुअज़्ज़ा अरब्स में दिया गया। तो ये थोड़ा-सा हम इंशाअल्लाह टच करते हुए हमारा जो फाइनल पॉइंट होगा वो ये है कि रिलिजन ऑफ अरब इन प्री इस्लामिक टाइम्स के प्री इस्लामिक टाइम्स में कौन-कौन से रिलिजन्स थे या कौन-कौन से मज़हब थे जो इस्लाम से पहले वहाँ पे मौजूद थे, उनको भी इंशाअल्लाह टच करेंगे। तो ये 3-4 चीज़ें हैं जो आज हम लोग देखेंगे। बिस्मिल्लाह, सबसे पहले हम लोग सोशल लाइफ़ ऑफ अरब्स को देखते हैं कि जो सोशल लाइफ़ ऑफ अरब थी वो ओवरऑल अ, कुछ जो अ, ल अरब्स की जो लाइफ़ में जो कुछ सोशल नॉर्म्स थे वो बहुत यानी अ, नेगेटिवली अ, उनके यानी नेगेटिव्स इन सोसाइटी में जो ज़ थे वो क्या चीज़ें थीं? या नेगेटिव्स इन सोसाइटी या जो सोसाइटी के अंदर बुराई थी, जो बहुत ज़्यादा उरूज पे थी, जिसकी वजह से एक्चुअली टायरेंट और ज़ालिम कहा जाता था उस सोसाइटी में कि ये ज़ालिम हैं जो सोसाइटी पे एक्चुअली रूल कर रहे थे। तो उसमें वो क्या चीज़ थी कि सबसे पहले चीज़ थी कि वो नो इक्वल राइट्स टू पीपल लोगों को इक्वल राइट्स नहीं देते थे। और उसकी मिसाल जैसे स्लेव्स को ले लें कि स्लेव्स को या फिर जो गुलाम होते थे, मर्द या औरत जो भी जो गुलाम होते थे, उनको जानवरों से भी बदतर ज़िंदगी दी जाती थी। और जो ज़ुल्म था, आपको पता ही है कि जब इस्लाम आया तब तक भी ये जारी रहा। यानी हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मिसाल हमें मिलती है। हज़रत सुमैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क्योंकि वो भी शी वाज़ स्लेव टू अबू जहल और इसी तरह यासिर रज़ी अल्लाह तआला, अम्मार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। तो ये सारे लोग कौन थे? जो स्लेव्स थे और फिर स्लेव्स की वहाँ पे आज कुरान की तफ़सीर नहीं है, सीरा का सेशन है। थर्सडेज़ को सीरा होती है। जी, तो अ अ, हम बात कर रहे थे कि सोशल लाइफ़ ऑफ अरब। तो बहरहाल क्या चीज़ हम कह रहे थे कि हज़रत बिलाल या हज़रत खुबाब या हज़रत सुमैया, हज़रत यासिर, हज़रत अम्मार, ये वो सारी मिसालें हैं जो हमें इस्लाम के स्टार्ट में जब वही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रिसालत मिल गई, उसके बाद भी क्योंकि निज़ाम वही था कि गुलामों के साथ बहुत बदतर सलूक किया जाता था। तो जब इन लोगों ने इस्लाम अपना डिक्लेयर किया या बताना शुरू किया कि अहदुन अहद कि हम तो अल्लाह की वहदानियत पे ईमान ले आए हैं, वाहिद अल्लाह को अपना अम रब मानते हैं, तो फिर उनके ऊपर बहुत अंधाधुंध ज़ुल्म हुआ
اور ظلم اسی لیے ہوا تھا کہ جو سلیوز تھے ان کی اپنی کوئی مرضی نہیں تھی، سلیوز کو بہت زیادہ بدتر ٹریٹ کیا جاتا تھا۔ تو یہ وہ پہلا پوائنٹ ہے جو عرب سوسائٹی میں تھا کہ بعض انسانوں کو جانوروں سے بھی بہت برے طریقے سے ٹریٹ کیا جاتا تھا۔ اس کے بعد جو دوسرا ایک پوائنٹ ہے کہ ٹریٹمنٹ آف وومن۔ اچھا ٹریٹمنٹ آف وومن میں نا یوزولی ہمیں یہی بتایا جاتا ہے کہ مطلب بہت برے طریقے سے عورتوں کو ٹریٹ کیا جاتا تھا اور اکثر عورتوں کو اکثریت کو بلو ہیومن لیول فیمیلز کو رکھا جاتا تھا۔ لیکن جو لوگ مطالعہ کرتے ہیں ان کو اس بات کا اندازہ ہوگا کہ ایکچولی 2 کیٹیگریز تھیں۔ عورتوں ٹریٹمنٹ آف وومن ان عربس کے اندر 2 کیٹیگریز تھیں۔ ایک کیٹیگری تھی جو ایلیٹ کلاس تھی۔ اب ایلیٹ جہاں بہت ساری اور برائیاں کر رہے تھے لیکن جو ان کی اپنی عورتیں تھیں نا ایلیٹ کلاس کی اپنی عورتیں تھیں لیڈرز یا ایلیٹس کی وائفس ہوئیں، ان کی مدرز ہوئیں، ان کی بیٹیاں ہوئیں، تو یہ وہ عورتیں ہیں، اس کو انشاءاللہ ہم قرآن کی تفسیر میں بھی کور ویسے پہلے بھی کر چکے ہیں لیکن آگے بھی کور کریں گے کہ جو عورتیں ایلیٹ کلاس کی عورتیں تھیں ان کو بہت زیادہ ان کی جو تھی گریٹ ان کی اسٹیم تھی، ان کو بہت زیادہ احسان کے درجے پہ ٹریٹ کیا جاتا تھا۔ ان کو ایون بزنس کرنے دیا جاتا تھا، ان کو گھر کے اندر بھی ان کی پریسٹیج بہت ہائی طریقے سے ان کو دیکھا جاتا تھا۔ جس طرح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیں کہ وہ ایک ہائی اسٹیمڈ عورت ازواج مطہرات میں سے جو ہماری پہلی والدہ محترمہ، تو وہ ان کا بہت بڑا مقام تھا۔ اسی طریقے سے جو اگر ہم لوگ اوپوننٹس میں دیکھیں تو جو ہند تھی، ہند جو تھی ہاں، ہند بعد میں انہوں نے ایگزیکٹلی اسلام قبول کر لیا تھا، ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ یہ جب اسلام سے پہلے شی واز دا کی کنٹریبیوٹر ٹو دا بیٹل آف احد۔ آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے بہت زیادہ ایک کمپین چلائی تھی کہ مسلمانوں کے خلاف جنگ ہونی ہی ہونی چاہیے جب ان کے پیارے جنگ بدر میں مارے گئے تھے تو یہ جو ایلیٹ کلاس تھی یہ اپنی عورتوں کو بہت بڑا ہائی اسٹیم پہ رکھتے تھے، تو یہ ایک طریقہ تھا دیکھنے کا اور ایک کیٹیگری تھی جو جن عورتوں کی، لیکن دوسری طرف جو دوسری کیٹیگری تھی وہ تو عورتیں جو تھیں وہ ایک کموڈٹی کی طرح، ایک چیز کی طرح استعمال ہوتی تھی، ان کو سلیوز کی طرح رکھا جاتا تھا، ان کی سیکشول ایکسپلوٹیشن ہوتی تھی، ان کو بہت برے طریقے سے ہاربلی مسٹریٹ کیا جاتا تھا، جس کی مثال میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ جیسے حضرت سمیہ تھی تو وہ غلام بھی تھیں تو اور عورت بھی تھیں، تو ان کو اتنے اس حد تک یعنی ابو جہل یا جو بھی ایلیٹ کلاس تھی وہ اس حد تک یعنی کسی سرونٹ کو یا اپنے غلام کے ساتھ ظلم کر سکتے تھے کہ ان کی جان بھی لے سکتے تھے، اور وہی کیا انہوں نے حضرت سمیہ کے ساتھ صرف اس وجہ سے کہ وہ ایمان لے آئی تھیں۔ تو بہرحال عورتوں کے ساتھ جو ایک مس ٹریٹمنٹ تھا وہ بہت ایک obvious چیز تھی جو عربس کے اندر موجود تھی۔ اس کے بعد ایک اور جو چیز سوشل لائف آف عربس میں جو بہت پرومیننٹ تھی وہ تھی کہ لیڈرشپ جو تھی پاس آن ٹو دا فیملی ممبرس۔ جو لیڈرشپ تھی وہ اپنی ہی فیملی میں، یہ تو عربس کی مطلب پورے پیچھے تک اگر آپ عربس کو اسٹڈی کریں تو یہ اسی طریقے سے بادشاہی نظام ہی چاہتے تھے، اور وہ چاہتے تھے کہ اگر میں تو اب میرا بیٹا جو ہے وہ میری آگے فیملی میں وہ لیڈرشپ کیری آن کرے۔ تو یہ والی چیز اگر آپ یہ باتیں ساری میں جب دیکھ رہی تھی تو میں حیران ہو رہی تھی کہ سبحان اللہ، مطلب ہاؤ آر وی ڈفرنٹ ٹوڈے۔ اسلامک کنٹریز کو اگر آپ دیکھیے، میجورٹی آف دا اسلامک کنٹریز تو اور ہماری ملک سمیت پاکستان سمیت ہم لوگ کیسے مختلف ہیں آج اس جاہل عرب سے، مطلب اتنا سارا کچھ سیم اور کامن ہے ہمارے سوسائٹی میں، وہی چیزیں پریکٹس ہو رہی ہیں۔ 1450 سال ہمارے سید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اسلام کو آئے ہوئے گزر گئے، لیکن ہم پھر بھی نہ اس مائنڈ سیٹ کو ڈیولپ کر سکے، ہم پلٹ پلٹ کے بس جہالت کے ہی دور میں ہم رہتے ہیں اور جہالت کے دور میں ہی ہم زندہ ہیں۔
تو یعنی جیسے لیڈرشپ کو ہی دیکھ لیں، ویسے تو عورتوں کا بھی مقام ایسے ہی تقریباً ڈیل کیا جاتا ہے، اور عورتوں کے اس طرح ڈیل کرنے کی وجہ سے ہی میں سمجھتی ہوں کہ فیمنزم جو ہے اس نے جنم لیا ہے، کہ نہ ہم میل شوونزم کو اتنا ابھارتے، نہ مرد قوام ہونے کے ناطے اپنے آپ کی قوامیت یہ نہ جھاڑتا اگر کہ میں تو بس خدا ہی ہوں، بس مجھے سجدہ کرنا ہی فرق ہے، اور وہ سجدے والی حدیث بھی کوٹ کرتے ہیں اکثر۔ تو نہ وہ اس حد تک ظلم و بربریت تک جاتے، انہوں نے قوام تو الرجال قوامون ہے، لیکن قوام کا معنی اگر صرف میل شوونزم کے طور پر رکھ کے کہ بس میں نے تو رول کرنا ہے، تو اگر یہ ظلم و بربریت ہم کرنے لگیں اور دوسرے کے جو حقوق ہیں وہ پورے ہی نہ کریں، تو پھر وہاں سے جو ہے نا، پھر اس کا انتہا کہاں جا کے رکتی ہے؟ وہ فیمنزم پہ رکتی ہے۔ تبھی پھر عورتیں باہر نکل کے ان کو پھر کچھ بھی درست سمجھ نہیں آتا۔ تو یہ جو ہے نا وہ ایکسٹریمز بن جاتے ہیں سوسائٹی میں، اور عربز میں بھی آن ہی نہیں رہی وہ آواز۔ آ، اسی طریقے کا تھا۔ اس کو میوٹ کر دیجیے۔ دوبارہ بند کر کے دو۔ میوٹ کرتے ہیں۔ جی، تو بہرحال میں اپنے کلچر کی بات کر رہی تھی کہ ہمارا کلچر بھی اس زمانہ جہالت کے کلچر سے کچھ خاصا مختلف نہیں ہے، باوجود اس کے کہ ہمارے پاس قرآن ہے، باوجود اس کے کہ ہمارے پاس سید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کی سیرت ہے، ان کی زندگی کے ایک ایک پہلو کو دیکھ کے اگر ہم اپنی زندگیوں کو بنانے لگتے، کچھ کچھ چیزوں کو بھی اگر ہم انڈرسٹینڈیبلٹی بنا کے عمل کرنے لگتے تو بہت مختلف ہوتے ہیں ہم، لیکن ہم نے میرا خیال ہے صرف فقہ پہ اور ظاہر کو زور رکھا کہ یہ ظاہر میں یہ پہن لو، یہ اوڑھ لو، یہ کر لو، یہ دیکھ لو، تو اپنے دل کی زندگی اور دل کی دنیا کو ہم نے آباد کرنے کی طرف کبھی غور کیا ہی نہیں۔ اس کے بعد جو ہے سوشل لائف کے بعد جو چیز میں ہائی لائٹ کرنا چاہتی ہوں وہ ہے ماڈesٹی اینڈ فیملی سچویشن۔ اچھا، اب یہاں پہ اس کو میں تھوڑا سا ہی ٹچ کروں گی، لیکن یہ ہے کہ ڈیٹیلز ویسے آپ کو مل جائیں گی سیرہ کی کتابوں میں، اکثر بہت وضاحت سے، رحیق المختوم میں اور بہت ساری کتابوں میں بہت وضاحت سے یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں۔ میں بس صرف ٹچ کروں گی، آپ اس کی وضاحت دیکھ لیجئے گا کہ عرب جو تھے نا وہ again there are two ways of treating families in Arab، یعنی دو طریقے سے عربز دو کیٹیگریز آپ کر لیں یا دو ویز کر لیں جس طریقے سے وہ اپنی فیملیز کو ٹریٹ کرتے تھے۔ elite used to give lot of importance to their families، یعنی اگین وہیں جو اوپر جس طبقے کا ہم نے کیٹیگری کی بات کی تھی کہ وہ اپنی عورتوں کو عزت دیتے تھے، تو اسی طریقے سے جو ایلیٹ تھے وہ یوزلی اب ایکسیپشن ہو سکتے ہیں اس میں، لیکن یوزلی یہ ہوتا تھا کہ وہ اپنی فیملی کو بہت زیادہ امپورٹنس دیتے تھے، ان کے ہاں جو میرج ٹریٹی تھی اس کو بہت سیکرڈ اور بہت ہولی سمجھا جاتا تھا، یعنی کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو ہم ڈس ریسپیکٹ نہیں کر سکتے، اور جو مرد تھا وہ بڑے احسان کے درجے کے ساتھ وہ جو پروپوز کرتا تھا وومن کو، اور بڑا ریسپیکٹ فلی عورت کو سوسائٹی میں جس عورت کو پروپوز کرتا تھا اس عورت کو بڑی ریسپیکٹ فلی دیکھتا تھا، اور بہت ریسپیکٹ کے ساتھ اس کو تھرو میرج انسٹیٹیوشن وہ اپنی فیملی کا پارٹ بناتا تھا۔ لیکن جو دوسرے والا سوسائٹی کا جو سیگمنٹ ہے یا دوسرا جو ٹائپ ہے یا دوسری جو کیٹیگری ہے کہ وہ سوسائٹی کی وہ والی کیٹیگری ہے یا وہ والا سیگمنٹ ہے جس کا ذکر سیدنا عائشہ نے ابو داؤد کی ایک حدیث میں بھی کیا ہے، وہ اس سے بالکل اپوزٹ ہے، اور وہ کیا ہے کہ سیدنا عائشہ فرماتی ہیں کہ 4 طرح کی جو شادیاں تھیں وہ پری اسلامک عرب میں ایگزسٹ کرتی تھیں، 4 طرح کی شادیاں پری اسلامک عرب، یعنی اسلام سے پہلے جو عرب کے حالات تھے یا عرب کے جو سوشل سٹرکچر تھا اس کے اندر 4 طرح کی شادیاں ایگزسٹ کرتی تھیں۔ تو میں بس اس کا کوئکلی سا بتاؤں گی، ڈونٹ وانٹ ٹو گو انٹو دی ڈیٹیل آف اٹ، لیکن کوئکلی بس نام اور کیٹیگریز بتاؤں گی، پھر آپ اس کی ڈیٹیلز میں نے ریپیٹ کیا کہ بہت کلیئرٹی سے لکھی ہوئی ہیں کتابوں کے اندر۔ تو اس میں سے جو پہلی ہے
وہ تو نارمل میرج جیسے ہم نے بتایا کہ اوپر ایلیٹ کلاس والی کی طرح ہی جو کیسے میرج ہوتی تھی جیسے نارمل سملر میرج ٹو اسلام آج بھی کہ اس عورت کو رسپیکٹ کے ساتھ نکاح ملا کے لے آتے تھے اور اس کی رسپیکٹ کرتے تھے. لیکن اس کے بعد جو دوسری ٹائپ تھی وہ کیا ہے وہ نارمل ایک ٹرینڈ بنا ہوا تھا ان کے ہاں انفیڈیلٹی کا یا انفیتھفلنس ٹورڈز دا اسپاؤس. مراد کیا کہ سوسائٹی میں نہ ہی میرج کو سیکرٹ سمجھا جاتا تھا، نہ ہی یہ کوئی ٹریٹی یا بانڈ سمجھا جاتا تھا اور نہ ہی اس کو رسپیکٹ دی جاتی تھی میرج کو. یعنی اب اردو میں تو لفظ بڑے ہی سخت ہیں لیکن یعنی میرج کے اندر اگر آپ کوئی انفیتھفل ہے شادی کرنے کے بعد بھی ہسبینڈ یا وائف ایک بانڈ میں آنے کے باوجود اگر مرد یا عورت باہر کہیں ریلیشنز قائم کیے ہوئے ہیں تو یہ ان کے ہاں ایکسیپٹیبل تھا. اینڈ موسٹ آف دا ٹائم ایسا بھی ہوتا تھا کہ اسپاؤزز کو ایک دوسرے کے بارے میں پتا ہوتا تھا کہ ان کے اس کا فلاں کے ساتھ ریلیشن ہے یا دوسرے کا فلاں کے ساتھ ریلیشن ہے اور وہ اس کو کوئی بہت بڑا پرابلم نہیں سمجھتے تھے. یہاں پہ میں آپ کو ایک سیکنڈ کے لیے روک کے نا تھوڑا سا بتانا چاہوں گی کہ ہماری سوسائٹی کو اس وقت پاکستان میں پچھلے 10 سالوں سے کنٹینیوسلی اس طرف موو کیا جا رہا ہے. اس یہ جو سیکنڈ ٹائپ آف میرج ہے نا جو عربس میں پری اسلامک عرب میں ان تھی اور یہ مطلب لوور طبقے میں بہت زیادہ ہوتی تھی. تو اگر آپ نوٹ کریں تو کچھ ایک لمبا عرصہ تو میں نے ٹی وی بیچ میں دیکھنے کو اتنا کوئی اتفاق ہی نہیں ہوا. مطلب وہ لمبا عرصہ میرا خیال ہے 18 سال سے زیادہ پہ محیط ہے کہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ ٹی وی پہ چلتا کیا ہے یا کیا چل رہا ہے. لیکن کچھ ٹائم سے کچھ دوبارہ کچھ چیزیں پوائنٹ کروائیں کسی نے تو کچھ چیزیں دیکھنے کو اتفاق ہوا تو میں بہت حیران اور ششدر رہ گئی کہ پچھلے چند سالوں سے بلکہ شاید اس سے بھی پہلے سے کیونکہ میں نے تو نہیں دیکھا اتنا زیادہ اس لیے نہیں پتا تھا لیکن کچھ تھوڑا سا کھوجنے سے یا دیکھنے سے پتا چلا کہ پاکستان میں جو ڈرامے فلموں کی تو میں بات نہیں کروں گی وہ تو پہلے ہی ان کا حال میرا خیال ہے کوئی کبھی بھی ٹھیک نہیں تھا. لیکن پاکستان میں جو ڈرامے سو کالڈ پہلے فیملی چینل جو فیملی چیزیں ہوا کرتی تھیں ان کو کس میں کنورٹ کر دیا گیا ان کو اس میں لے کے آیا جا رہا ہے اس کیٹیگری 2 میں کہ اگر اسپاؤز ایک میل اور فیمیل کی شادی ہوتی ہے اور وہ لوگ مطلب نکاح ہوتا کیا ہے میں ادر ڈے اپنے بچوں کو بھی بتا رہی تھی نا کہ ہم اللہ کو ضامن بناتے ہیں کہ اللہ میں آپ کے نام کے ساتھ آپ کی اجازت سے اس اسپاؤس کو اپنے لیے حلال قرار دے رہا ہوں. تو اب یہ کتنی بڑی بات ہے. آپ نے اللہ کو ضامن بنا کے کام کیا اور اس کے بعد اگر ہم یہ والی کیٹیگری 2 جو کہ پری اسلامک عرب میں ان تھی ہم اس کی طرف اور ہمارا میڈیا ہمیں اس کی طرف دھکیل رہا ہے. کیا مطلب کہ اگر میل نے باہر کچھ تعلقات رکھے ہوئے ہیں یا فیمیل بھی نعوذ باللہ کچھ تعلقات غلط قسم کی رکھی ہوئی ہیں تو اس کو نارملائز کیا جا رہا ہے ڈراموں کے ذریعے سے کہ کوئی بات نہیں یہ تو عام بات ہے. یا نکاح میں ہوتے ہوئے اگر باہر کچھ تعلقات ہو گئے تو مطلب اس میں ایسی کیا بات ہے. ہم اپنی فیملی تو کیری کر رہے ہیں نا اس میں خامی کیا ہے. تو یہ تو پہلے تو صرف مردوں کے ساتھ تھا لیکن کچھ ٹائم سے عورتوں کو بھی اس بات کو بہت نارملائز کر کے دکھایا جا رہا ہے ہمارے میڈیا میں. تو دیکھیں اب آپ سوچئے کہ میں نے جیسے اوپر سوشل لائف آف عربز بتاتے ہوئے جو اس کے سوسائٹی کے نیگیٹوز تھے اس کے بتاتے ہوئے میں نے اب یہ بات آپ کو کہی کہ ہماری سوسائٹی کیسے ڈفرینٹ ہے ان سے. تو اس پوائنٹ پہ بھی دیکھیے کہ ہم کیسے ڈفرینٹ ہیں ان سے. اف یو آر بینگ انفیتھفل تو چلے اسپاؤس کے ساتھ بندہ ہوا لیکن اللہ کو ضامن بنا کے جس کو آپ نے ایک کو حلال کیا آپ باہر بھی جو بھی کرتے پھریں آپ وہ بھی مطلب آپ کر رہے ہیں تو پھر آپ کیسے جسٹیفائڈ ہیں. ہم مطلب پھر کون ہیں ہم کس انسٹیٹیوشن کو فالو کر رہے ہیں. ہم اس رب کو رب مان کے چل ہی کب رہے ہیں. خیر یہ تو ایک بہت لمبی بحث ہے اور بہت بحث تو نہیں ہے ایک بہت حق کی ایک داستان ہے جو ہمیں کھولنی چاہیے ہمیں لکھنا چاہیے ہمیں بولنا چاہیے کہ ہمارا میڈیا ہماری آنے والی نسلوں کو برباد کر رہے ہیں ہماری فیملی یونٹ کو توڑ رہے ہیں ہمیں انفیڈیلٹی اور یہ جو اڈلٹرس قسم کی ریلیشن شپس کی طرف اور انفیتھفل ٹورڈز دا اسپاؤس کو نارملائز کر رہے ہیں. دس از کالڈ دا نارملٹی آف دا سن. اور جب سن یا گناہ نارملائز ہو جاتا ہے جب سن یا گناہ کو
مطلب میں اپنے آپ یقین مانیے میں اتنا اس بات سے ڈرتی ہوں. بچے بھی میرے اتنے بڑے نہیں ہیں لیکن پھر بھی وہ بکس مطلب بہت زیادہ ریڈ کرتے ہیں، ریڈرز ہیں. تو میں انہیں اکثر روک کے یہ بات کہتی ہوں کہ آپ جو بھی کتاب پڑھ رہے ہیں، اب میں انہیں اکثر کچھ بچپن سے ہماری لسٹ ہم نے بنا لی تھی کہ کون سی چیزیں اسلام میں اجازت ہے اور ہم یہاں پہ کامنلی دیکھتے ہیں یا پڑھتے ہیں اور وہ ان کو غلط نہیں بتایا جاتا. تو کچھ تو بچپن سے ہمیں ہمیشہ بتایا کہ بھائی میوزک صحیح نہیں ہے، ڈانس ٹھیک نہیں ہے، یہ اینیملس کو جو چیزیں پکڑا دیتے ہیں میوزیکل انسٹرومنٹس، تو وہ تو انہیں انڈرسٹوڈ تھی. لیکن ابھی کچھ ٹائم پہلے میں نے دوبارہ ان کو بٹھایا اور میں نے ان کو کہا کہ آپ کو کتابوں میں اب یہ بڑے ہو رہے ہیں، پڑھتے ہیں، یا مطلب ناولس بھی ان کے اس سے گزرتے ہیں، ہر طرح کی چیز آنکھوں سے گزرتی ہے. تو اب انہیں اور اسپیشلی یہ LGBT کے بعد سے اب بکس میں اتنا زیادہ 3 سال کے بچوں کا جو لٹریچر آ رہا ہے اس کے اندر بھی LGBT کو پروڈیوس کیا جا رہا ہے، پروموٹ کیا جا رہا ہے. اور اسی طریقے سے اتنا سٹل وے سے، اتنا ایسے کہ جیسے پرومیننٹ نہیں ہے لیکن اتنا سٹل وے سے چیزوں کو انکلکیٹ کر چکے ہیں ریڈنگ لٹریچر کے اندر اور ہر چیز کے اندر کہ ہمیں سمجھ بھی نہیں آ رہی. اور موسٹ آف دا پیرنٹس تو ویسے ہی پتہ ہی نہیں انہیں ہوتا اور بچے کہاں سے کہاں پہنچے. تو میں اپنے بچوں کو بڑے کلیئرٹی سے میں نے اس دن بیٹھ کے بتایا کہ نکاح کیا چیز ہوتی ہے، نکاح کے لیے مطلب بالکل بیسک باتیں بتائیں کہ جو اسپاؤز وہ کون سکتے ہیں، اللہ کے ہاں کون اسپاؤز ہو سکتے ہیں، مطلب تعلق بن کس کا سکتا ہے. اور پھر کیا ہر میل فیمیل تعلق بنا سکتے ہیں؟ نہیں، وہ بھی پھر اجازت کے ذریعے نکاح کے اندر آئیں گے تو اس کو. تو اب جب پھر میں نے ان کو یہ کہا کہ آپ بک پڑھتے ہوئے اپنی ایکچولی آپ جو بھی کوئی چیز اس سے اپوزٹ گزرتی ہے تو آپ رکیں گے اور آپ اس کو کہیں گے کہ یہ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، یہ خراب بات ہے. کیونکہ اگر آپ نے اس کو رک کے تیز پڑھتے ہوئے، کیونکہ بچے تو اسکیننگ کرتے ہیں، اتنا تیز پڑھتے ہیں، مطلب 20 سیکنڈز میں یہ ایک پیج پورا پڑھ لیتے ہیں، مور دین 20 لائنز جاتی ہے. تو وہ اسکین کرتے ہوئے میں نے لٹرلی بار بار ریپیٹ کرتی ہوں کہ رکو، غلط کو غلط کہو، نہیں کہو گے تو دماغ رجسٹر کرے گا کہ دیٹس آل نارمل. اور کل جب سوسائٹی میں یہ چیزیں عام ہو جائیں گی تو آپ برائی اور اچھائی کے درمیان ڈسٹنگوش نہیں کر سکیں گے. Now that's very important. آپ جب ڈرامے دیکھ رہے ہیں، آپ کے بچے آپ کے گھر میں اتنی بڑی اسکرین جو ہم نے لا کے سجا دی ہے لاؤنج میں، اور میری ایک انگلش ایک جاننے والی یہاں ہوتی تھی تو وہ کہتی تھی کہ ہمارے گھر میں نا ٹی وی ہمیشہ چھوٹا سائز کا رہا، ہم نے اب بھی بڑا نہیں رکھا ہوا. تو میں نے اس سے پوچھا کیوں آپ لوگ ایسے کیوں کرتے ہیں؟ کہ جو جتنی بڑی چیز ہم لا کے رکھتے ہیں اتنی بڑی وہ ہمارے دماغوں میں بھی جگہ گھیر لیتی ہے. مجھے بڑی اچھی لگی، یہ بہت پرانی بات ہے، مطلب کافی سال پرانا، ایک ڈیکیڈ کے قریب پرانی بات ہے. تو مجھے اس کی بات بہت اچھی لگی. تو ہم جب یہ بڑی بڑی اسکرینز اور پھر ان کے اوپر جو 24/7 چیزیں چلنا اور خبروں کے نام پہ اور نیوز چینلز کے نام پہ ہم سارا کچھ چلا آن کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ وہ دیٹ از ایکچولی normalization of sin going on in the environment of our house and the cells and the energy and کیا میں اس کو کہوں، ہر چیز جو بھی کوئی ایگزسٹ کر رہی ہے نا اس کے اندر نافرمانی نارملائز ہو رہی ہے، ہمیں پتہ نہیں چل رہا. اب ہماری اگلی نسل جب کھڑے ہو کے فتنہ گری کی طرف جاتی ہے تو ہم یہ سوچتے ہیں اور ہم یہ پوچھتے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم تو ایسے نہیں تھے، یہ تو کچھ اور ہی نکلے. بھائی جو آپ دکھا رہے ہیں وہ آپ نے کانوں آنکھوں کی جو کھڑکیاں ہیں یہ دل کی کھڑکیاں ہیں، آپ وہ جو ان پٹ لے رہے ہیں دل میں وہی سیٹل کر کے وہی نکالیں گے نا. تو میں جسٹ کرتی ہوں، واپس بات لمبی ہو گئی، سوری. جسٹ میں کیا بتانا چاہ رہی تھی کہ جب آپ ہمارے ٹی وی میں یا چینلز پہ، اور اب تو پھر انٹرنیشنلی آپ لوگوں نے لگائے ہوئے ہیں ڈیوائسز جو پوری دنیا کے ہر طرح کے چینل کو کور کرتے ہیں، تو جب وہ نارمیلٹی سے چیزیں ہمارے گھروں میں وہ چل رہی ہیں جس میں کامن باتیں ہیں نافرمانی کی، جو میں اپنے بچوں کو کہہ رہی ہوں نا کہ جو بھی چیز آپ ناول میں کچھ غلط دیکھیں اسے رک کے کہیں کہ یہ غلط ہے، یا کسی جگہ پہ آپ کو نظر آئے تو وہ یہ ہے کہ اپنے دماغ کو آپ سگنل دے رہے ہیں کہ بھئی یہ چیز غلط ہے. یہ میرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے دماغ میں ایز اے لا اپرووڈ جگہ ہونی چاہیے، یعنی ہمارے لمبک برین میں اللہ کا لا فٹ ہونا چاہیے. جیسے ڈیٹا کوئی باہر سے جاتا ہے جو کہ آپ کے پری فرنٹل کارٹیکس سے ڈیٹا کلیکٹ ہو کے جاتا ہے کہ یہ چیز تو بڑی اچھی ہے، یہ تو بڑی سارے لوگ دیکھ رہے ہیں، بڑی اس کو ہٹ ہے، تو اندر سے جو لمبک برین ہے آپ کا، جو مین جہاں سے ڈیسیژنز آتا ہے، وہاں پہ اللہ کی شریعت لگی ہونی چاہیے. یہاں سے امیڈیٹ ڈیٹا باہر سے گیا، اندر سے آپ کا دماغ کہ بھائی یہ تو غلط ہے، لیکن وہ شریعت لگی کیسے، وہ سیٹل کیسے ہوگی؟ وہ ہم نے خود بیٹھ کے، جیسے میں بچوں کو بتا رہی ہوں، اب مجھے نہیں پتا خیر یہ کل کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو ایمان پہ استقامت دے، بٹ دس از واٹ وی ہیو ٹو ڈو ایکچولی.
تو اندر سے وہ پوائنٹ بلڈ کرنا ہے. پچھلے دنوں جو لوگ میرے ساتھ تفسیر میں تھے تو میں نے یہ بات سورہ نجم میں بھی یہ بات ڈیٹیل سے ڈسکس کی تھی. سورہ نجم کی آخری آیات میں تفصیل سے یہ بات ڈسکس ہوئی تھی. تو یہ بہت اہم بات ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے. خدارا ایک تو یہ کہ کم لگائیے اسکریننگ ٹائم کم کریے, اس کو کنٹرول کریے. دوسرا یہ کہ اگر لگا رہے ہیں کر رہے ہیں تو دیکھیں کہ ان کے اندر کیا کیا پرابلمز ہیں. گیمز جو بچے کھیل رہے ہیں, جو پڑھ رہے ہیں, ہر چیز کے اندر جو چیز کو نارملائز کیا جا رہا ہے اس کو ہائی لائٹ کریں کہ یہ دیکھیں یہ اللہ کے شریعہ کے خلاف چیز نارملائز ہو رہی ہے. اس کو وی ہیو ٹو اسٹاپ, آئدر وی ہیو ٹو اسٹاپ واچنگ اینڈ ریڈنگ دیز تھنگس, اور ایٹ لیسٹ اگر آپ کی اتنی ہمت نہیں ہو رہی کہ آپ ایک دم سارا کچھ چھوڑ دیں تو برائی کو برائی کہنا تو کہیں تو اونچی آواز میں, یہ بری چیز ہے. کسی اور کو پریچ کریں نہ کریں, اپنے دماغ میں تو ایٹ لیسٹ جائے بات کہ یہ بری بات ہے, اس کو میں نے نہیں اپنانا. لیکن بہرحال اگر آپ ٹی وی کا ان پٹ لے رہے ہیں تو پھر یہ برائی رہے گی نہیں, اس کو تو بالکل چھوڑیں. لیکن باقی چیزیں جو ہم پڑھتے ہیں یا دیکھتے ہیں ان کو بھی ساتھ میں برا. اور پھر اب آپ کو اس حدیث کی امپورٹنس نظر آئے گی کہ کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب برائی کو دیکھو تو سب سے پہلے اس کو جا کے ہاتھ سے روکو, اسی لیے کہ وہ تم دماغ میں نارملائز پیٹرن نہ ڈیولپ کر جائے. اور پھر اگر اتنی ہمت نہیں ہے تو پھر زبان سے کہو کہ بھئی یہ تو غلط ہے, زبان سے روکو. اور پھر آخری ترین درجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ دل میں برا جاننا ہے, اور اس کو سب سے نچلا درجہ کہا ہے, جو ہمارا آج یہ بھی نہیں, مطلب وی آر بیئر سروائیونگ آن دیٹ. اور سم ٹائمز اس کو بھی ہم کہتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے, ماڈریٹ اسلام, تھوڑا سب کچھ چلتا ہے, آدھا ادھر سے لے لو آدھا ادھر سے لے لو. بہرحال آئی ہوپ کہ آئی میڈ مائی پوائنٹ کلیئر کہ جو نمبر 2 والی میرج تھی وہ ہمارے سوسائٹی میں اور ہمارے ڈراموں میں اور ہمارے ہاں اس کو کمپلیٹلی نارملائز کیا جا رہا ہے. خدا را اس کے خلاف جہاں جہاں بات کر سکیں, جہاں جہاں کہہ سکیں, نہیں تو ہم آپ تو سروائیو کر جائیں گے کسی نہ کسی درجے پہ, کچھ حلال کچھ حرام کے ساتھ, لیکن ہمارے بچوں کے لیے یہ نیا نارمل ہوگا میرج. اور اسی جگہ سے ایوالو کر کے جو ویسٹ ابھی جہاں کھڑا ہے کہ وہ میرج الٹیمیٹلی میرج ہی نہیں ہوتی ان کی, وہ یہیں پہ پہنچے ہیں, اسی جگہ سے ایوالو کر کے وہ پہنچے ہیں. بس چند سالوں کی پھر بات ہے, کچھ صرف 2-3 ڈیکیڈز اور انتظار کریں. پھر اگر یہ درست نہ کیا ہم نے, اس کو غلط کو صحیح کر کے غلط نہ کہا نا, تو پھر یہ دیکھ لیجئے کہ یہ اس اینڈ پہ ہم پہنچ جائیں گے. ایک طرف سے ہم ویسٹ کو وہ کر رہے ہیں, اپنا ڈریم ورلڈ رکھا ہوا ہے ہم نے, اور دوسری طرف ہم جہالت کی طرف ٹریول کر رہے ہیں. اگر ہم نے ٹریول کرنا ہی تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ٹریول کریں, ہم ان سے بھی پیچھے چلے گئے, حد ہے. تیسری جو شادی بتائی تھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ, اس ماحول میں کیٹیگری 2 میں جو شادی بتا رہی تھی کہ سوسائٹی میں کس طرح کی جو تھی فیملی سٹرکچرز تھے, اس کے بارے میں بات کر رہی تھی. تو پہلی تو ایک نارمل طرح کی شادی, دوسری جو تھی ہم نے کہا کہ اسپاؤزز کا کیا ہونا, شادی میں بھی ہونا پلس باہر بھی ریلیشنز رکھنا, حالت کا ایک نارمل چیز تھی ان کے اندر, adulterous relationships and infidelity. اس کے بعد جو ہے تھرڈ ٹائپ آف میرج دیٹ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نریٹڈ, اس کو آپ لوگ خود پڑھ لیجئے گا, دیٹس communal fornication. تو یہ جو ہے یہ بہت ایک ورسٹ چیز تھی کہ ایک ہی چلیں آپ اس کو پڑھ لیجئے گا میرے ساتھ, ایکچولی میرے بچے بھی بیٹھے ہوئے ہیں, تو آپ اس کو ضرور دیکھیں کہ کمیونل فورنیکیشن کیا ہوتی ہے, یا کمیونل ایڈلٹری کو دیکھیے گا آپ لوگ. اس کے بعد جو ہے فورتھ جو کیٹیگری ہے وہ ہے جو وہ اس سے بھی ورس تھی, اور وہ تو ناٹ ایون اے میرج, کہ بس لوگ جاتے تھے اور جہاں ان کو ضرورت دل کیا وہ وہاں پہ ضرورت پوری کر لیتے تھے. تو ان شادیوں سے بھی بچے پیدا ہوتے تھے, اور بلکہ شادی تو یہ تھی نہیں, ان سے بھی جو بچے ہوتے تھے پھر ان کو بہت زیادہ ساری زندگی شیم فل لائف گزارنی پڑتی تھی. تو یہ سٹرکچر تھا جو عرب سے پہلے نارملی پریکٹس ہو رہا تھا. اور آپ دیکھ لیجئے یہ 4 بتانے کی ریزن, ایک تو یہ کہ نمبر 2 کو ہم آج خود غور سے دیکھیں کہ کہیں ہم لوگ تو اس جگہ نہیں کی طرف تو چل نہیں رہے, اور نمبر 2 نارملائز ہو گئی تو وہ نمبر 3 کی طرف لے کے جائیں گے جس کو آپ خود پڑھیں گے.
اور یقین مانیے کہ اس کی بھی شکلیں آپ کو نظر آئیں گی ہماری سوسائٹی میں موجود, دو کہ ابھی اوپن نہیں ہے, لیکن نمبر 3 کیٹیگری ہماری اس میں آہستہ آہستہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں. تو بہت یہ ڈرا دینے والی چیز ہے. میرا دل دہل گیا, میں نے کافی عرصے بعد یہ چیزیں دوبارہ کھول کے دیکھی, اور میں سوچ رہی تھی کہ فلاں مطلب ہم کلیئرٹی سے یہ چیزیں سیرہ کی بکس میں پڑھتے ہیں کہ پری عرب یعنی پری اسلامک عرب میں یہ سب کچھ تھا, تو ہم گویا جہالت سے کبھی باہر ہی نہیں نکلے, یا ہم باہر نکل کے واپس ادھر پلٹ گئے, تو ہم کہاں کھڑے ہیں؟ تو دس از لائک اے بگ کوشچن. اور سیدنا عائشہ نے اگر یہ بیان فرمائی ہے یہ حدیث, تو پھر کہ یہ چیز تھی پری عرب پری اسلامک عرب میں, تو پھر ہمیں زیادہ کیئرفلی دیکھنا چاہیے. بہرحال اور جو اسلام جب آیا تو یہ جو پہلی ٹائپ کو چھوڑ کے جو بعد والی تین کی تین تھی, ان کو اسلام نے فوربٹ کر دیا, حرام قرار دیا, ایبولش کر دیا, مکمل طور پہ ختم کیا. تو یہ تینوں چیزیں جو بعد والی کیٹیگریز حرام ہیں, یہ حدیث کا اینڈ تھا, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث کے اینڈ. اچھا, اس کے بعد جو ہے نا ہم لوگ دیکھتے ہیں تھوڑا سا کوئکلی سا دیکھتے ہیں, کوئی اتنا بڑا نہیں ہے. اس کے بعد جو پوائنٹ ہے وہ امپورٹنٹ ہے کہ اکنامک سچویشن. So what is the economic situation of the Arabs before Islam? تو یہ لوگ آپ کو پتہ ہی ہے کہ خیر اسلام کے بعد بھی یہ اس طرح کا رہا کہ ڈپینڈنٹ آن ٹریڈ, تجارت کرتے تھے, اور باہر دوسرے ملکوں کے ساتھ, جس میں ہم نے لاسٹ ٹائم بھی کہا تھا کہ شام بھی جاتے تھے, اور بھی ممالک تھے جہاں پہ یہ ٹریول کر کے جاتے تھے, اور وہاں سے اپنا تجارت کا مال جا کے بیچتے تھے, اور وہاں سے بھی قافلے آتے تھے اور آ کے یہاں پہ, تو یہی ان کا سورس تھا مین. اکنامیکلی بہت زیادہ سٹیبل نہیں تھے. ڈیفینیٹلی جو ایلیٹ کلاس تھی وہ تو امیر ہی تھی, وہ تو کر لیتے تھے, لیکن پوری کی پوری جو سوسائٹی تھی وہ اکنامیکلی بہت سٹیبل نہیں تھی. تو ڈیو ٹو اکنامیکل انسٹیبلٹی, یعنی ان کی اکانومی جو انسٹیبل تھی, there was political instability too. اب یہ ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے, ہمارے آج کے اوپر بھی ایگزیکٹلی یہ جملہ ٹھیک بیٹھتا ہے کہ کیونکہ اکنامک انسٹیبلٹی ہوتی ہے تو پھر یہیں سے کیا چیز جنم لیتی ہے, پولیٹیکل انسٹیبلٹی جو ہے نا وہ یہاں سے جنم لیتی ہے. So it was like a very vicious type of cycle یا circle کہہ لیں کہ جب اکانومی بہت اسٹیبل نہیں ہوتی تو پولیٹیکل انسٹیبلٹی اسی طریقے سے آتی ہے جیسے ہمارے پاکستان میں اس وقت ہوا ہے کہ اگر آپ کی معیشت جو ہے وہ کسی بھی وجہ سے پرابلمٹک ہے تو اس کی وجہ سے پولیٹیکل جو انسٹیبلٹی آئے گی, اور پولیٹیکل انسٹیبلٹی کس چیز کو اور زیادہ اوپر لے کے جائے گی, دوبارہ سے اکانومی کو سب سے زیادہ انسٹیبل کرے گی. تو یہ ایک ویشیس سائیکل ہے جو گول گول پہ گھومتا ہے, اور اس کو پھر آ کے توڑنے والا تو ایک ہی پوائنٹ ہوتا ہے کہ خیر یہ چیز آپ میرے سے زیادہ ہی جانتے ہوں گے, آئی شوڈنٹ بی ٹیلنگ یو آل کہ کس کے سولوشنز کیا ہیں. خیر کانسٹنٹ, اور ایک چیز جو ان کی عرب کی جو اکانومی تھی وہ اس کی انسٹیبلٹی جو تھی وہ ان کی کانسٹنٹ فائٹس بھی تھیں. کانسٹنٹ ایک ریزن جو ان کی معیشت بہت زیادہ متوازن نہ ہونے کی تھی وہ ان کی کانسٹنٹ فائٹنگ تھی. یہ آپس میں چھوٹی چھوٹی باتوں میں جو بات بہت زیادہ ہم بچپن سے اسلامیات کی کتابوں میں بھی پڑھتے ہیں کہ کانسٹنٹ جو فائٹنگ یا لڑائی جو لوگ یہ لوگ آپس میں کرتے تھے, چھوٹی چھوٹی باتوں پہ آپس میں قبائل جو ہیں وہ لڑنے لگتے تھے, اور اس کی وجہ سے پھر بہت نقصان ہوتا تھا, اور پاورٹی اور ہنگر جو ہے وہ ایک کامن قسم کا ٹرینڈ ہو جاتا تھا, بن جاتا تھا ان کے ان فائٹس کی وجہ سے. تو یہ تھا ان کا پری اسلامک ٹائم جو ان کی اکنامک سچویشن تھی. اب ہم آتے ہیں میرے جو دو مجھے لگتا ہے کہ امپورٹنٹ ترین پوائنٹ ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو پازیٹیو کوالٹیز آف پری ہسٹورک عربس تھیں, یعنی what were the positive characteristics, یا کون سی صفات تھیں جو پری ہسٹورک عرب یعنی اسلام سے پہلے جو چیزیں ان کے اندر بہت خیر والی عافیت والی صفات جو تھیں, تو ان میں سے ہم 5-6 بہت بڑی صفات دیکھتے ہیں, اور میرے حساب سے یہی وہ صفات تھیں
جس کی وجہ سے ان کو چنا گیا، اس جگہ کو چنا گیا، اس لینڈ کو چنا گیا، اس میں سید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ اور تو اس میں جو پہلی چیز تھی وہ مہمان نوازی یا ہاسپٹیلٹی، یہ ان کے کلچر کا ایک بہت بڑا پارٹ تھا کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ پرانے وقتوں میں کوئی ہوٹل نہیں ہوتا تھا، کوئی شاپس ایسا اس طریقے سے نہیں ہوتی تھی تھوڑی بہت، مطلب یہ جوس جو تھے ان کے بزنسز ہوتے تھے تو، لیکن اس طریقے سے اسٹیبلشڈ کوئی انز یا کوئی کیا کہتے ہیں اس کو، جہاں پہ مہمان مسافر جہاں اسٹے کرتے تھے، کوئی اسٹیبلشڈ ایسی کوئی چیز یا جگہ یا ہوٹلز یا شاپس نہیں ہوتی تھیں جہاں سے لوگ اگر ٹریول کر رہے ہیں، لے کے آئیے اس کو جو بھیجے، وہ نہیں موجود تھے۔ تو اس کی وجہ سے پھر عربس کے ہاں یہ مشہور تھی یہ بات، اور ان کے اندر یہ کیریکٹرسٹک بڑا ایک تھا کہ وہ بہت زیادہ مہمان نواز تھے، یعنی کوئی بھی مسافر، کوئی کیراوان کوئی آ جاتا تو یہ اس کے ساتھ بہترین اور بہت احسان کا سلوک کرتے تھے۔ 3 دن تک تو یہ بالکل پوچھتے بھی نہیں تھے کہ تم کس وجہ سے ہو، تم کدھر جا رہے ہو، کہاں سے آئے ہو، بس وہ ان کی بیسک گریٹنگ کے بعد وہ ان کے ساتھ مہمان نوازی کا رویہ اختیار، بہت احسان کے درجے پہ مہمان نوازی کرتے تھے۔ اس کو بھی میں دیکھ رہی تھی کہ آپ ذرا سا نوٹ کریے گا کہ ہمارے کلچر میں ابھی بھی جو لوگ مطلب تھوڑا گاؤں سائڈ پہ رہتے ہیں یا جو کھلی جگہوں پہ رہتے ہیں، وہ بارک اللہ فیک، ان کا مہمان نوازی والا کلچر ابھی بھی ریٹینڈ ہے، لیکن مور انڈسٹریلسٹ اینڈ دس یوٹیلیٹیرین اینڈ کیپیٹلسٹک اپروچ جتنی ہم نے لے لی ہے، سٹی سینٹر جتنی ہم ہو گئے ہیں، وہ پھر ہم وہ جگ سے گلاس کی طرف چل پڑے ہیں، مطلب پہلے ہم جگ رکھا کرتے تھے مہمانوں کے سامنے، اور اب ہم گلاس پہ گزارا کر لیتے ہیں کہ بس گلاس ہی پکڑا دو خالی پانی کا۔ تو ہم اتنے مطلب وہ ہو گئے ہیں، اور سب سے پہلے ہمیں یہ ہوتا ہے کہ کتنی دیر بیٹھے گا، کیا کیا جائے گا۔ تو یہ اگر اس وقت کے عربس کے بہت خلاف یہ بات ہے۔ اس کے بعد جو دوسری چیز ہے، میں فری عرب پہ آپ سے وہ کرتا ہوں۔ اس کے بعد جو دوسری حدیث ہے وہ سوری حدیث کہہ رہی ہوں میرے بیٹے نے کان میں آ کے کہا وہ حدیث بتایا، میں نے کہا بعد میں، تو وہی لفظ رہ گیا اس میں۔ دوسری جو کوالٹی تھی، جو پازیٹیو کوالٹی ان کے اندر تھی عربس کے اندر، وہ کیا تھی کہ سینکٹیٹی آف دیئر ورڈز، یعنی دے آلویز یوز ٹو اسٹینڈ ود دیئر ورڈز، بہت وعدے کو نبھانے والے شخص اور اپنے الفاظ کی خود قدردانی کرنے والے شخص تھے، لوگ تھے، اشخاص تھے۔ اور اپنے ایون اپنے جو وہ بول دیتے تھے، جو لفظ بولتے تھے، اس کے لیے دوسرے ایکسٹریم پہ بھی چلے جاتے تھے، لوگوں کو مار دیتے تھے، مرڈر کر دیتے تھے، چوری کرنی پڑتی تو چوری کر لیتے تھے، لیکن ہوتا کیا تھا کہ اپنے الفاظ کے ساتھ اپنے الفاظ کو گارڈ کرتے تھے، یعنی جو بول دیا وہ پورا کر کے دکھائیں گے۔ تو یہ ایک چیز تھی جو بہت پرومیننٹ تھی۔ اب وہ اس کا جو کس حد تک وہ جا کے اپنی بات کو گارڈ کرتے تھے، اگر وہ کسی کو قتل کرنا پڑے یا کوئی وہ تو خیر ظلم ہی تھا، لیکن اپنے الفاظ کے ساتھ خود کھڑے رہنا اور جو بولا ہے اس کو پورا کرنا، یہ تو بہرحال ایک بہت اعلیٰ کوالٹی ہے۔ اس کے بعد جو ہے سمپلسٹی ان دیئر لائفس، تو جو موسٹلی عربس کے لائف سٹائل تھا وہ سمپل تھا، اور ایون جو لیڈرز تھے وہ بھی اسٹریٹ اور سمپلسٹی کے ساتھ رہتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ایک چیز جو مجھے لگتا ہے کہ ون آف دا میجر ریزن for what they've been selected for is their bravery, their chivalry, their courage، شجاعت، بہادری۔ اور بہادری جو ہے نا وہ ایسی انگرین تھی ان کے اندر کہ سوچتے نہیں تھے کسی چیز کو، مطلب جب کوئی کام کرنے کا وقت آتا تو کوئی چیز ان کو یہ نہیں کر سکتی تھی یا یہ نہیں کرتی تھی کہ وہ بس سوچ میں یا جو علم ان کے ذہن میں ہے بس اسی کو اوور تھنکنگ کرتے رہیں اور وہ
भाग के काम बहादुरी से कर ना सकें। ये मैंने आपके सामने स्क्रीन पे एक चीज़ रखी है, पिछले दिनों हमारी एक साथी ने एक प्रेज़ेंटेशन की थी, उसमें से मुझे ये अच्छी लगी, मैंने एग्ज़ैक्टली ज्यों की त्यों उठा ली। इसको देखिएगा ज़रा स्क्रीन पे, मैं आपको याहिया देखें, इसमें इसको ज़रा देखिएगा, मैं आपको थोड़ी एक चीज़ इससे समझाना चाहती हूँ। आप लोग मेरे इसको देख पा रहे हैं जो मैं माउस का जिस कर वो कर यूज़ कर रही हूँ, तो कर्सर, अब ये देखिए कि ये नॉलेज लिखा है, नॉलेज प्लस स्किल ब्रैकेट्स क्लोज़ और फिर मल्टीप्लाई बाय एट्रिब्यूट इज़ इक्वल टू व्हाट? ये एक फ़ॉर्मूला है देखने का कि हम एक्चुअली किधर खड़े हैं और क्या अ, हमारे हालात और मामलात हैं और हम कितने हैं और अमली तौर पे हम कितना ज़्यादा चलो रहने दो, इसके बगैर ही कर लेते हैं। कटिंग हो रही है बेटा। ओके, अच्छा, अब आप ये देखिए कि ये जो है अ, किसी भी चीज़ का इल्म होना, किसी भी चीज़ का इल्म, ये वाला ये नॉलेज है। उसके बाद किसी चीज़ का स्किल्ड होना, यानी इल्म, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कहा कि आपने एक किताब पढ़ ली अ, या आपने एक पूरा आर्टिकल पढ़ लिया स्विमिंग के ऊपर, ठीक है? स्विमिंग के ऊपर आपने आर्टिकल पढ़ा तो ये आपका क्या था? नॉलेज हुआ या तैराकी पे। उसके बाद आपका ये स्किल क्या है कि आपने सिर्फ़ इल्म नहीं रखा, आपने जाके सोचा कि अब मैं इसको सीखता भी हूँ। मैं इसको जाके बाकायदा पानी में प्रैक्टिस करता हूँ और मैं किसी को जो भी हेल्प लेके आई विल बी लर्निंग दिस स्किल। तो आपने इल्म हासिल किया, आपने इंस्ट्रक्टर हायर किया और अपने स्किल को जो है वो आपने उसको प्रॉपर्ली पानी के अंदर जाके आपने स्विमिंग की, सिर्फ़ इल्म दिमाग-दिमाग में ना सीखी, आपने अपने बॉडी को ट्रेन कर लिया इस पर्टिकुलर स्किल के लिए। अब आपका नॉलेज एंड इल्म इल्म या और स्किल तो आपको आ गया। अब यहाँ पे ना ये इसको ब्रैकेट को बंद किया, मल्टीप्लाई बाय एट्रिब्यूट का क्या मतलब है कि यहाँ पे आप ना थोड़ा करेज ले आएँ। यहाँ पे इस एट्रिब्यूट कोई भी सिफ़्त हो सकती है, तो हम यहाँ पे क्योंकि सिर्फ़ शुजाअत की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं हम शुजाअत। एट्रिब्यूट की जगह एट्रिब्यूट क्या होता है? कोई भी सिफ़्त, कैरेक्टरिस्टिक, तो इसकी जगह हम शुजाअत रखते हैं। तो अगर तो मैंने अब ये 2 चीज़ें मेरे पास मौजूद हैं, अब मैं गई हूँ सी साइड पे या कहीं पे भी और मैं देख रही हूँ कि कोई बंदा जो है वो मुझे डूबता हुआ नज़र आ गया या मुझे नज़र आया कि कोई फैमिली थी या कोई बच्चे थे, उनमें से एक बच्चा वो हो गया, वो प्ले कर रहे थे, उनको में से किसी को स्विमिंग नहीं आती थी और प्ले करते-करते एक बच्चा जो है ना वो डूबने लग गया। तो अब मेरे पास स्विमिंग का इल्म भी था, स्किल भी था, लेकिन मैंने यहाँ पे क्या किया कि बच्चा तो मेरे सामने वो डूब रहा है, वो लोग 2-3 लोग उसके इर्द-गिर्द परेशान हैं, वो कर नहीं पा रहे। लेकिन मैं ये कहूँ कि इट्स ओके, ये इतने ज़्यादा लोग हैं, ये खुद ही कर लेंगे, मुझे क्या ज़रूरत है? और मैंने अगर यहाँ पे अपने इल्म और स्किल का अमल शुजात जो मुझे कि इमीडिएट सोचना था और भाग के जाके हेल्प करनी थी, वो ना किया, तो मेरा ये इल्म और मेरा ये नॉलेज अगर मैंने 100 पॉइंट्स भी इसके रखे हुए हैं, ज़बरदस्त मुझे आता है, लेकिन अगर मैं वक़्त पे इसको अमल में ना ला सकी, तो ये सारा कुछ मिल के मल्टीप्लाई होके ज़ीरो हो गया। सिर्फ़ किस वजह से कि आपके पास वो एट्रिब्यूट था ही नहीं, शुजात आपने डेवलप ही नहीं की। आपने जो चीज़ जिस चीज़ के लिए इल्म या स्किल हासिल किया था, ठीक है, अपने अपने इंटेलिजेंस को इम्प्रूव करने के लिए, इंटेलेक्चुअली खुद को इम्प्रूव करने के लिए भी किया होगा, स्किलफुल होने के लिए भी किया होगा, लेकिन असल में तो आपने वो रोल प्ले करना है ना कि कहीं-कहीं मुसीबत में आ जाए तो वो इसका उसको सिफ़्ट को इम्प्लीमेंट करें। तो अगर आप नहीं कर पाए, तो ये सब कुछ ज़ीरो हो गया और अगर आप ये होते हुए इसको यहाँ पे शुजात लगा के अब उसी बच्चे को आप बचाने के लिए दौड़ पड़े, आपका स्किल कमज़ोर था। मेरा मसलन मैंने किताब तो आर्टिकल तो पढ़ लिया था स्विमिंग पे, स्किल मैंने सीखा तो है लेकिन इतना नहीं सीखा कि मैं बड़े समंदर की साइड पे जाके ना वो स्विमिंग पूल तक की हद तक थोड़ा बहुत ठीक था लेकिन खुले समंदर में मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ और मैं ये कर सकूँ। मेरे 100 पॉइंट्स नहीं है, मेरे यहाँ पे लिटरली 50 पॉइंट्स हैं, थोड़ी बहुत स्विमिंग जानती हूँ। लेकिन अगर मैंने किसी को मुश्किल में देखा, पूरी आती है या थोड़ी आती है जैसे भी, मैंने किसी को मुश्किल में देखा, किसी को डूबते हुए देखा, मैंने जाके छलांग लगा दी पानी में और सीधा जाके बचा लिया बंदे को। तो फिर
आपके इधर 50 हों, इधर 20 हों, जितने भी मार्क्स हों, ये जाके मल्टीप्लाई होंगे उस एट्रीब्यूट से और अल्हम्दुलिल्लाह यू गोना बी गेटिंग द मैक्सिमम, क्योंकि आप वर्क उस वक़्त कर गए हैं जिस वर्क की आपको ज़रूरत थी। तो इसी तरीके से आप आई होप कि आपको ये अंडरस्टैंडिंग आई होगी कि ये क्या चीज़ है। अब यानी अरब्स का जो अ, उनका जो वे और वो था, यानी वो अगर उनकी शुजाअत को देखें ना, तो वो इतने ज़बरदस्त थे, इतने ज़बरदस्त थे इस सिफ़्त के अंदर कि उनके पीछे सिर्फ़ उनके पीछे सिर्फ़ जो है ना नॉलेज और स्किल जो था, वो किसी दर्जे तक मिसिंग था। तो जब उनके पास ये वाले एट्रिब्यूट्स थे, जो अभी हम एट्रिब्यूट्स इनके कैरेक्टर एट्रिब्यूट्स पढ़ रहे हैं, उसमें एक शुजाअत भी हमने पढ़ी है। तो अब पीछे इस्लाम जब आया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ से उन्हें अल्लाह के फ़ज़ल से और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुरान की तालीमात के ज़रिए से ये नॉलेज दिया और फिर उन्होंने प्रैक्टिकली डेफिनिटली स्किल्स लर्न किए, तो मल्टीप्लाई बाय दिस हुए तो फिर वो ऐसे बने कि वो सितारे बन गए ना। सैयद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए सहाबाए किराम को सितारों का वो दिया कि वो पूरी उम्मत के लिए सितारे हैं सहाबाए किराम। तो बहरहाल ये मेरी छोटी-सी वो थी जिससे मुझे लगा कि अक्सर साहिल भाई भी इस बात को कोट करते होते हैं कि शुजाअत ना हो ना, तो ये सब कुछ भी ज़ीरो हो जाता है। बहुत सारी जगहों पे आपका इल्म और आपका स्किल धरा का धरा रह जाता है और एक्चुअली ये आपकी फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन का बायस भी बनता है कि अगर आप महज़ इधर रुके रहे तो। बस इसके दरमियान अगर आप प्ले करते रहे और अगर आप एट्रिब्यूट तक ना पहुँचे, यानी नॉलेज और स्किल के दरमियान रुके रहे और अगर आप एट्रिब्यूट तक पहुँच के प्रैक्टिकली सिचुएशंस को लाइफ़ की ज़िंदगी में लोगों की चेंज ना कर सके, अपनी लाइफ़ और इर्द-गिर्द वाले लोगों की लाइफ़ को ना सँभाला, तो अल्टीमेट फिर आप एक डिप्रेस्ड बीइंग ही मोस्ट ऑफ द टाइम्स बन के उभरते हैं। सोसाइटी को चेंज करने का या सोसाइटी में खैर लाने का जो काम है वो आपके हाथ से मुमकिन नहीं कि वो हो सके। खैर ये एक चंद चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई कि हिस्टोरिक जो अरब्स थे इस्लाम से पहले वो नहीं प्री इस्लामिक अरब सॉरी नॉट हिस्टोरिक प्री वो जो उनकी क्या-क्या एट्रिब्यूट्स थे जो किताबों में आते हैं वो मैंने आपके सामने रखे हैं। इसके अलावा एक चीज़ उनकी जो कल्चरल ट्रेडिशन था वो भी क्विकली देख लेते हैं जब हम सारी चीज़ें देख रहे हैं। तो उनका जो पोएट्री का टेस्ट था आपको पता ही है कि वो बहुत हाई था। लिटरेरी लोग थे लेकिन कलम का इस्तेमाल को ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते थे। अपनी मेमोरी पे ग्रेट इनकी बहुत आला तरीन मेमोरीज़ थी और दे वर पीपल ऑफ ग्रेट मेमोरी सो दे डोंट फील नीड ऑफ राइटिंग थिंग्स डाउन। तो इनके बारे में आता है सैयद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम से पहले या उनकी नबूवत मिलने से पहले तक के टाइम तक आता है कि बहुत कम गिनती मतलब हाथों पे गिने जाने वाली तादाद में लोग पढ़े लिखे थे और और हिस्टोरियंस इस बात को क्लैरिटी से लिखते हैं कि वो लोग लिखने वालों को कोई आला जानते भी नहीं थे, पढ़े-लिखों को कोई बहुत आला नहीं जानते थे, बस जिनकी मेमोरी अच्छी होती थी उनकी नज़र में वो लोग ही बेहतर और आला होते थे। इसी तरीके से एक इनका जो था वो हज़रत अबू बकर के बारे में भी आता है। एक इनकी जो अहम तरीन जो इनकी सिफ़त थी वो क्या थी कि हिस्ट्री ऑफ लीनिएज जीनियोलॉजी जिसको कहते हैं, इसके ये बहुत एक्सपर्ट थे। हिस्ट्री ऑफ ये लीनिएज यानी लीनिएज के अब पता नहीं इसका उर्दू में एग्ज़ैक्ट वर्ड क्या होता है? ये जीनियोलॉजी को उर्दू में क्या कहते हैं? यानी अपने अपने फ़ादर, उनके फ़ादर, उनके फ़ादर, उनके फ़ादर से करते-करते ऊपर की तमाम नस्लों को अलग-अलग उससे वो जानते थे कि कौन किसका बेटा है, उसका दादा कौन, उसका परदादा कौन और इवन यहाँ तक इनका इतना मशहूर था शजरा नसब जी, शजरा नसब। यहाँ तक कि जी, शजरा। तो शजरा और इतने ये लोग मशहूर थे कि ये तो अपने ऊँटों का शजरा भी याद करते थे। हज़रत उमर के बारे में आपने पढ़ा होगा कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने ऊँटों का जो शजरा था ना, वो भी उन्हें पता था कि इसका ऊँट उसका उसके बाप और नाम भी रखते थे वो। तो उन्हें इसका बाप कौन और उसका आगे से बाप कौन और उसका इस तरह चेन। तो ये इस चीज़ को बहुत ज़्यादा अहमियत देते थे। और आज की जो लास्ट चीज़ है जो हम कर रहे हैं वो क्या है कि अ
پری اسلامک سوسائٹی میں ریلیجن آف عرب کون کون سے تھے. تو یہ بھی ہاں حسب نسب، جزاک اللہ. تو یہ بھی ایک اہم چیز ہے جس کو جان لینا چاہیے ہمیں کوئکلی سا. اور وہ کیا ہے کہ بیسیکلی جو عربس تھے نا دے ور اسپرچولی تھوڑے بیرننس کی طرف ہی تھے فرام ویری لانگ ٹائم، کیونکہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ کوئی پیغمبر کافی زمانے سے ان میں نہیں آئے تھے. اور لیکن یہ بھی ایک چیز ہے جو ہمیں اکثر بعض لوگوں کو خیر جو کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں انہیں یہ بات پتہ ہوگی، لیکن جن کا کتابوں کے ساتھ ذرا کم رہتی ہے ریڈنگ، یعنی ان کی کم ہے اور صرف وہ اسلامیات کی کتاب یا چند سنی چیزوں سے چلے ہیں، تو ہمیں لگتا ہے نا کہ جو عرب تھے وہ بس صرف بت پرستی کرتے تھے، اور بت پرستی کا یہ مطلب ہے کہ وہ اللہ کو جانتے ہی نہیں تھے. تو یہ بات درست نہیں ہے. ان کا یہ بیسیکلی میں نے قرآن اس کی سورہ علق کی تفسیر میں بھی میں اس دن آپ لوگوں کو بتا رہی تھی نا کہ مونوتھیزم جو تھا نا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے خالی انٹروڈیوس نہیں کروایا تھا. مونوتھیزم تو پہلے بھی اور پیغمبروں سے بھی آپ کو پتہ ہی ہے کہ جو عاد سمود، جو حضرت ہود علیہ السلام عاد کی طرف آئے تھے، سمود صالح علیہ السلام سمود کی طرف آئے تھے، شعیب، یہ سب عرب میں ہی آئے تھے. تو ان لوگوں نے بھی آ کے مونوتھیزم یعنی کہ ایک واحد وحدانیت کا جو کانسیپٹ ہے نا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک واحد ہے، ان کا کانسیپٹ ان پیغمبروں نے بھی دیا، اور یہ عرب پیغمبر ہی تھے. اور کہیں نہ کہیں یہ موجود تھا یہ کانسیپٹ کہ خالق جو ہے وہ ایک ہے، کریٹر جو ہے وہ ایک ہی ہے. لیکن پھر ان کا مسئلہ کہاں سے آتا تھا؟ ان کا مسئلہ یہ آتا تھا کہ وہ ساتھ میں بہت سارے بت بھی ملا لیتے تھے کہ یہ ہیلپر، یہ خدا کے ہیلپرز ہیں، اور پھر وہ ان بتوں کو اتنی ہی عزت اور اتنی ہی پریسٹیج دیتے اور چند نسلیں ڈاؤن پھر وہ بھی بس پھر خدا ہی بن جاتے. تو یہ والا ایک کانسیپٹ تھا. بہرحال ایک چیز جو بت پرستی کا تھوڑا سا ہم دیکھ لیتے ہیں. جنہوں نے سورہ علق کی جو ابھی ہم نے یہ جو سٹارٹ کیا ہے کلاس ریسنٹلی جو سٹارٹ ہوئی ہے، جن لوگوں نے سنی ہوگی انہوں نے تو اس کو سنا ہوگا، لیکن جنہوں نے نہیں سنی میں ان کو کوئکلی بتا دیتی ہوں کہ بیسیکلی جو عربس تھے وہ آئیڈل ورشپنگ میں ہی زیادہ تھے. اور یہ جو بت پرستی تھی یہ آئی کہاں سے تھی ان میں؟ تو وہ عمر بن لوہی، وہ آپ کو یاد ہوگا میں نے لاسٹ ٹائم بتایا تھا، اس سیرہ کی کلاس میں نہیں بتایا لیکن بتایا تھا پیچھے ہی کہ عمر بن لوہی ایک شخص تھا. اور یہ عمر بن لوہی کون تھا؟ ہی واز ون آف دا ایلیٹس آف مکہ. اور یہ وہ شخص تھا جو بہت زیادہ کھانا کھلایا کرتا تھا، بہت کثرت سے قربانی، کہتے ہیں کہ ہزار قربانی بھی ایک دن میں کیا کرتا تھا حج کے دنوں میں لوگوں کو کھانا کھلانے کے لیے. اور اس نے باقاعدہ کچن سیٹ اپ کیے ہوئے تھے لوگوں کو کھانا اور روٹی پرووائڈ کرنے کے لیے. تو یہ اتنی کثرت سے دیتا تھا کہ لوگوں نے اس کو رب کہنا شروع کر دیا. اور میں نے یہ کانسیپٹ اس وقت بتایا تھا کہ رب یہ سمجھتے تھے عربس کہ جو پرووائڈ کرتا ہے، جو عطا کرتا ہے، اس کو ہم رب کہنا شروع کر دیں. تو انہوں نے اس عمر بن لوہی کو اتنی کثرت کھانا کھلانے کی وجہ سے اس کو رب کہنا شروع کر دیا، ارباب میں شامل کر لیا کہ یہ ارباب ہیں، یہ لا میکر ہیں، یہ جو بھی کہیں گے یا یہ جو بھی لکھیں گے یا جس بات کو بھی یہ کنونس کریں گے یہ درست ہی ہیں، ہم ان کو فالو کریں گے. تو اس عمر بن لوہی نے یہ کیا کہ یہ گیا، یہ بڑا ایکسپوئر والا بندہ تھا، یہ وائڈلی ٹریولڈ بندہ تھا، آگے پیچھے ڈفرینٹ ملکوں میں جاتا تھا. تو اس نے ٹریول کر کے ایک دفعہ یہ سیریا گیا، اور وہاں سے جب اس نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ بت پوجتے ہیں اور بت ملتے بھی ہیں وہاں پہ، تو یہ وہاں سے بت خرید لایا. اور لوگوں کو اس عمر بن لوہی نے مکہ میں آ کے، کیونکہ اس کو رب مانا جاتا تھا، اس کو مانا جاتا تھا کہ یہ تو جو بھی بات کہے گا اس کو فالو کر لینا چاہیے، یہ ٹھیک ہی کہتا ہے، تو اس نے آ کے لوگوں کو کنونس کیا کہ میں نے اس طرح دیکھا ہے اور لوگ ہیں دوسرے ملک میں یا دوسری جگہوں پہ وہ ان بتوں کی پوجا کرتے ہیں اور یہ بہتر طریقہ ہے. تو اس طریقے سے اس شخص نے
यहाँ पे लाके अरब्स में बुत इंट्रोड्यूस करवा दिए, जो सूरह नूह में आयत नंबर 5 में मेंशन हुआ है ना कि जो 5 बड़े बुत लात, मनात, उज़्ज़ा, ये जो हैं ये बुत इस तरीके से इनकी ओरिजिनेशन डली कि एक बुत उसने ला के रखा, फिर अगला, फिर अगला, फिर अगला। तो ये करते-करते और इनकी थिंकिंग क्या थी? ख़ास तौर पे एक एक ग्रुप की थिंकिंग बीच में से स्टिल ये थी कि अल्लाह जो है वो सुप्रीम है। अल्लाह जो है वो सुप्रीम डाइटी है, यानी वो सबसे बड़ा है, वही चीज़ें करता है। लेकिन उनका बिलीफ ये था कि साथ में ये जितने भी ये बुत हैं ना, इंटरमीडिएटर्स हैं, ये सिफ़ारिश करेंगे, ये काम करवाएँगे, ये हमारा काम निकलवा के देंगे। ये भी आप देख लें कि ये आज हम लोग बरसगीर में ये कितना कसरत से हम ये सोचते हैं इसी तरीके से। अगर बुत नहीं रखते हम तो हम कुछ और तरीके के बुतों से जाके माँगने बैठ जाते हैं, इंटरमीडिएटर समझते हैं उनको। बहरहाल उसके बाद जो है ये एक कैटेगरी थी जो कि अरब्स में जो रिलिजन था वो इस तरीके से मतलब बुत परस्त भी थे, एक तरफ से क्रिएटर अल्लाह को ही मानते थे, लेकिन साथ में बुत परस्ती करते थे और ये इनका व्यू पॉइंट था। इसी के साथ जो दूसरे थे वो कौन-से थे? दूसरे थे वो क्रिश्चियनिटी एंड जुडाइज़्म। क्रिश्चियनिटी एंड जुडाइज़्म या ईसाईयत और यहूदियत जो थी वो इनकी मिनिमम प्रेज़ेंस थी, उनकी कोई बहुत ज़्यादा प्रेज़ेंस नहीं थी इस अरब सोसाइटी में। लेकिन कुछ जो हमें पता ही है कि अरब जो ज्यूज़ के जो कुछ कबाइल थे, वो सेटल्ड थे जैसे मदीना में। तो ये लोग भी थे, लेकिन इनका कोई इतना बड़ा इन्फ्लुएंस उस इस तरीके से नहीं था क्योंकि आपको पता है ये मिशनरी नहीं हैं। ये अपना रिलिजन प्रीच नहीं करते कि दूसरे भी इसके अंदर दाखिल हों। तो इनकी तादाद उतनी ज़्यादा नहीं थी, दो के थे सही ये लोग। उसके बाद जो है अच्छा, एक चीज़ जो मैंने थोड़ी-सी मिस आउट कर दी है, वो ये है कि जो लोग ये समझते थे कि अल्लाह जो है वो सुप्रीम डीटी है या अ, क्या कहते हैं इलाह है क्रिएटर है, खालिक है और जितने भी ये हैं, बुत हैं, ये इनके इंटरमीडिएटर्स हैं या शफ़ाअत करने वाले हैं या हमारी मदद करने वाले हैं। इनके कुछ और जो थे आइडियाज़ थे, वो उसमें से ये चंद चीज़ें मैं आपको बस बताना चाहती हूँ और इसी पे हम लोग इंशाल्लाह ख़त्म भी करेंगे कि ये लोग जो थे ये सुपरस्टिशियस भी थे। ये सुपरस्टिशियस भी थे और इसी तरीके से अ अच्छा, यहाँ पे मैं आपको ना एक चीज़ छोटी-सी और बताना चाहती हूँ। आपने अरब्स के बारे में ये बात पढ़ी होगी कि जब इस्लाम से पहले जो ये अरब्स थे, ये या तो बुतों की जो परस्तिश करते थे और इवन जब ये ट्रैवल करते थे या सफ़र करते थे, तो ये अपना जहाँ जहाँ इन्हें कोई मुश्किल आती, तकलीफ़ आती, परेशानी आती तो वहाँ पे ये वहीं से मट्टी गैदर करके उसका छोटा-सा जो जैसा भी बस थोड़ा बहुत बना के बुत सा बना लेते थे और उसके उसके सामने अपनी बात रखते थे या अपनी हिफ़ाज़त का ज़िम्मेदार उसको ठहराते थे कि अब हमने तुम्हें बना लिया है, तो अब हमारा ये सफ़र अच्छा गुज़रे या हम हिफ़ाज़त से ये सहरा क्रॉस कर जाएँ या हमें तिजारत में फ़ायदा हो, तो ये अब तुम्हारे ज़िम्मे है। और जब वो नहीं कर सकता था जब उनका कोई हादसा या नुकसान हो जाता या कुछ नहीं कर सकता था तो फिर उसको तोड़ अफ़सोस भी होता था उन्हें और दुःख भी करते थे और उसको तोड़ भी देते थे। तो ऐसा इनका रहेगा। अब एक्चुअली यहाँ पे ना मैं एक लफ्ज़ को इंट्रोड्यूस थोड़ा-सा कराना चाहती हूँ, खाली हल्का-सा टच करूँगी फिर इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम कुरान और सीरा में इसको डिटेल से देखेंगे भी, पहले भी हमने किया भी है इसको टच, लेकिन सीरा में पहले टच नहीं किया। वो इलाह का लफ्ज़ है, लफ्ज़ इलाह।
تو جو الہ ہے نا یہ یاد رکھیے گا، یہ بہت اہم پوائنٹ اور انڈرسٹینڈنگ ہے. یہ عام کتابوں میں یا لوگ اس کو بولتے ضرور ہیں لیکن پتہ نہیں یہ کہاں سے کنیکٹیوٹی مسنگ ہوتی ہے کہ ہم اس کو پورے طریقے سے انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتے لفظ الہ کو. الہ جو ہے نا، الہ کی عبادت یہ ہماری جبلت میں رکھی گئی ہے. جبلت کیا ہے؟ یعنی انسان کو جب جسم بنا دیا گیا تو اس سے جو نیکسٹ سٹیج پہ انسان کے اندر جو چیزیں رکھی گئیں وہ جو سٹیج 2 یعنی کہہ لیں سٹیج 1 تھی جسم بنایا گیا، سٹیج 2 جو تھی وہ انسان کو جبلت عطا ہوئی. جبلت کیا ہے کہ انسان کو جو بیسک سروائیول کے لیے، اس کے اسپرچل اور فزیکل سروائیول کے لیے جو اسے بیسک بالکل بیسک چیزیں جو چاہیے تھیں ان کی جو تڑپ نہ اس کے اندر رکھ دی گئی. مثلا اس کی جنریشن کے سروائیول کے لیے جب لڑکی لڑکا جب یہ ینگ ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے اندر سے ایک فیلنگ کک ان ہوتی ہے نا، اپوزٹ جینڈر کی اٹریکشن آتی ہے. اسی طریقے سے اپنے بیسک سروائیول کی جب انسان بالکل ابھی تھوڑی چھوٹی ایج میں ہی ہوتا ہے تو وہ بیسک سروائیول بیسک سروائیول کے لیے جو اس کی نیڈز ہوتی ہیں نا وہ اس کو پورا کرنا چاہتا ہے، تو یہ اس کی جبلت میں رکھا گیا ہے. حفاظت اپنی کرنا چاہتا ہے، یہ اس کی جبلت میں رکھا گیا ہے. اسی طریقے سے ایک چیز جو یہاں پہ ہمیں، یہ آپ کہیں گے کہ جیسے جانوروں میں بھی رکھی جاتی ہے، لیکن جو چیز جانوروں سے ہماری مختلف ہے نا وہ الہ کی پہچان. ہمارے جبلت کے اندر یعنی ہمارے جسم کے بعد جو دوسری سٹیج کی کریشن تھی، جو چیز ہمیں عطا ہوئی وہ ہماری جبلت تھی، اور جبلت میں ہی ہمیں ہمارے الہ کی پہچان رکھ دی گئی. الہ کی پہچان نہیں، الہ کی طلب، کہ ایک الہ آپ کو چاہیے. اور الہ کیا ہوتا ہے؟ وہ جس کو آپ یو لک اپ ٹو، جس کو آپ بڑا جانیں، جس سے آپ اپنی حاجتیں جس کے سامنے رکھیں، جس کو حاجت روائی جس سے کریں آپ، تو وہ الہ ہوتا ہے. یہ چیز اب ہمارے جبلت کے اندر رکھی ہوئی ہے. اب جبلت جب انسان تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے، سمجھتا ہے کچھ جان جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اندر سے کک ان ہوتا ہے جنریشن. جب انسان کو بڑھانے کی بات آتی ہے تو جیسے ہی بچے پیوبرٹی کو پہنچتے ہیں تو اپوزٹ وہ ڈائریکشن اٹریکشن ان کے دلوں میں وہ اندر سے کک ان کر جاتی ہے. اسی طریقے سے نا روحانی طور پہ ایک یہ چیز ہمارے اندر رکھ دی گئی ہے، یہ اندر سے کک ان کرتی ہے. جیسے ہی ہم راؤنڈ یہ 10 12 14 سال کی عمر کے درمیان یہ چیز بھی اندر سے بڑی تیزی سے کک ان کرتی ہے کہ ہمیں کسی بڑے کی ضرورت ہے، ہم کسی پہ ڈیپینڈنٹ ہیں، ہمیں کسی کے سامنے جھکنا ہے، ہمیں کسی سے اپنی سپورٹ لینی ہے، کسی سے مدد لینی ہے. اگر تو یہ تڑپ یا یہ طلب آپ کو ہمارے مطلب ماحول میں ارد گرد اگر ہمارے پیرنٹس ہمارے ماحول میں یہ طلب پہلے سے موجود ہو اور اس طلب کو وہ اللہ سے پورا کر رہے ہوں تو وہ بچے اللہ والے بنتے ہیں، وہ اللہ سے مانگتے ہیں ہر چیز. اگر وہ پیرنٹس یا یہ ماحول یا یہ سوسائٹی میں وہ ہندو کلچر ہو، وہ بتوں کے پاس جاتے ہوں، وہ صرف مذہب کے ریچول سسٹم کو مانتے ہوں، تو بس پھر وہ بچہ بھی ویسا ہی بنے گا. جیوز ہوں تو وہ جیوز والا سسٹم اپنائے گا، فلاں فلاں اس طرح. تو اسی لیے کہتے ہیں نا کہ جو حدیث میں آتا ہے، سید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، اور لیکن اس کو اس کے والدین یہود و نصارہ اور مختلف مذاہب کے نام لیے کہ وہ بنا دیتے ہیں. تو کیا مطلب ہوا کہ ہماری اندر فطرت میں آواز یعنی الٹیمیٹلی اس آواز کو اگر ہم فالو کریں، جیسے حضرت ابراہیم نے فالو کر کے تو اللہ کو بھی پہچان لیا تھا، یا ماحول سے جو بھی فالو ہو رہا ہو پھر ہم اس کی طرف نکل جاتے ہیں. لیکن اصل میں یہ الہ کی ایک طلب ہے یا تڑپ ہے کہ مجھے کسی بڑے کو ماننا ہے، اس سے مجھے چاہیے، اس کی طلب یا اس کے سامنے جھکنا ہے، لینا ہے. یہ ہمارے اندر میں ہماری جبلت میں رکھا گیا. میں فطرت نہیں لفظ یوز کر رہی، پلیز ڈونٹ انٹرچینج دیم. جبلت میں رکھا گیا ہے. اور جبلت میں جب یہ طلب رکھی گئی ہے تو اس طلب کو لے کے یہ عربز کیا کرتے تھے، اس طلب کو کوئی بڑا ہمیں چاہیے تو وہ بت بنا لیتے تھے. اور یہی وہ طلب ہے جو ہمیں طلب حق ہماری ہر انسان کے لیے جو اصل میں سچ میں رکھی گئی ہے. اور وہ جو کہتے ہیں نا کہ جو اپنے آپ کو جان گیا وہ اللہ کو پہچان جائے گا. تو وہ اگر اپنے انٹرنل اس طلب کو دیکھنے کے لیے اندر غوطہ زن ہو جائے تو کوئی سائٹی میں نہ بھی اللہ کو جان رہا ہو تو وہ اللہ کو جان جاتا ہے، جیسے ابراہیم علیہ السلام. لیکن ہمارے ارد تو الحمدللہ اللہ موجود ہیں، ہم تو مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ. تو ہم کسی دوسرے کو بڑا کیسے مان لیتے ہیں
ہم کسی بندے سے یا کسی سسٹم سے یا کسی کسی بڑی اتھارٹی سے اور پاور سے مغلوب کیوں ہو جاتے ہیں، جب ہمیں پتہ ہے کہ جس کی ہمیں طلب ہے، جس کی ہمارے اندر تڑپ ہے، جس کی سپورٹ کی بھی لک اپ ٹو، وہ اللہ ہے۔ تو یہ ایک سوال تھا جو سوال بھی بتانا چاہتی تھی اور یہ بتانا چاہتی تھی کہ اندر کی جو الہ کی طلب تھی وہ ان کفار کو یا ان عربس کو جو اسلام سے پہلے، عرب سے کفار نہیں کہنا چاہیے، اسلام سے پہلے جو عربس تھے وہ اس چیز کے ہاتھوں مجبور ہو کے وہ بت بنا لیتے تھے۔ تو بہرحال یہ وہ چیز ہے جو سبھی کے اندر موجود ہے۔ آج جو لوگ ایتھیزم سے واپس ایگنوسٹک کنورٹ ہو رہے ہیں ان کے اندر بھی یہی ہے کہ اب فائنلی یہ والا ایپیسوڈ چل پڑا ہے تھرو نیورو سائنسز۔ پتہ نہیں اب کتنے لوگ آپ لوگ پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے، لیکن نیورو سائنسز کے تھرو یہ ایپیسوڈ آ گئی ہے کہ لوگ ایتھیزم سے واپس ایگنوسٹسزم کی طرف آ رہے ہیں۔ تو خیر یہ تو ایک اور ڈسکشن کھل جائے گی۔ میں اس کو وائنڈ اپ کرتی ہوں اس بات کو یہاں پہ کہ جو یہی والے عربس تھے جو سپرسٹیشس بھی تھے، جو اپنے ہاتھوں سے بت بنا کے پوجنے لگتے تھے اس کو، تو انہوں نے وہ بہت ساری خیر بھی کرتے تھے، یعنی وہ طواف بھی کرتے تھے، وہ عرفہ میں سٹینڈنگ بھی کرتے تھے، وہ عبادت کرنے کی بھی کوشش کرتے تھے، لیکن ہر چیز کو انہوں نے نا ٹوسٹ کر دیا تھا۔ کیا کہ طواف کرتے تھے تو وہ احرام پہننے کے بجائے انہوں نے اتنے لمبے عرصے سے یعنی ان کے پاس کوئی گائیڈنس نہیں آئی تو چینج کرتے 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 انہوں نے طواف کرتے ہوئے بالکل کپڑوں کے بغیر طواف کرنا اس کو عبادت سمجھتے تھے۔ اسی طریقے سے عرفہ کے دن یہ لوگ اس میں بھی ان کی جو سٹینڈنگ ہوتی تھی، جو کھڑے ہوتے تھے، وہ یعنی حج کی جو چیزیں بیسک ریچولز تھے وہ انہیں یاد تھے، لیکن انہوں نے اس کے طریقے بہت ٹوسٹ کر دیے تھے۔ وہ بھی وہ نیکڈ کرتے تھے۔ عبادت کسے سمجھتے تھے؟ عبادت اس چیز کو سمجھتے تھے، عبادت اس چیز کو سمجھتے تھے کہ وہ کلیپنگ اور وسلنگ، تصدیات کے خانہ کعبہ کے گرد تالیاں اور سیٹیاں بجانے کو عبادت سمجھتے تھے۔ وہ ساتھ میں پانی اور کھانا بھی سرو کرتے تھے حاجیوں کو، لیکن ساتھ میں وہ کعبے کی تولیت کے لیے وار ویج کرنے سے یا لڑائیاں یا فائٹ کھولنے سے بھی پیچھے نہیں ہٹتے تھے۔ تو یہ وہ چند چیزیں ہیں جو آج ہم لوگوں نے الحمدللہ اس پوائنٹ پہ کور کی، اور جو ریلیجن کا رول تھا ان لوگوں کی زندگی میں۔ آخری بات کہ ریلیجن کا رول جو تھا، جو عربس کی زندگی میں، آخر وہ مذہب کو سمجھتے کیا تھے؟ وہ وہی سمجھتے تھے جو آج ہم سمجھتے ہیں مذہب کو۔ ذرا غور سے سنیے گا یہ بات کہ واٹ از دا رول آف ریلیجن ان دیئر لائفس، یعنی عربس کی لائف میں ریلیجن کا کیا رول تھا یا مذہب کا کیا رول تھا۔ It was completely marginalized. It has a form of sacredness. مطلب اس کو یہ سمجھتے تھے کہ ایک تو یہ کہ اگر ہم سارا کا سارا مانیں تو ٹھیک، نہ مانیں تو بھی کوئی بات نہیں، مارجن لائن ہے۔ اور دوسرا یہ کہ وہ اس کو سیکرڈ بھی سمجھتے تھے کہ ہاں یہ بہت اعلیٰ اور پاک یا ہولی چیز ہے، لیکن پھر بھی اس کو وہ کیا سمجھتے تھے کہ یہ ایک سمبل ہے، nothing else۔ ریچول ادا کر لو، گھوم آؤ، سال میں ایک دفعہ جا کے کعبہ کے گرد گھوم آؤ، یا چڑھاوا چڑھا دو بتوں کو، یا کوئی اس طرح کی چیز کر لو، یا کوئی مشکل پڑی ہے تو منت نظر کر لو یا دعا مانگ لو، یہ والا کام تو کر لینا ہے۔ اس سے اوپر ریلیجن کو وہ کچھ نہیں سمجھتے تھے۔ ریلیجن واز لائک اے سیریمونیل تھنگ فار دیم، یعنی جس کو سیلیبریٹ تو کرنا ہے سال میں 1 دن 2 دن 4 دن، لیکن وہ اس سے اوپر وے آف لائف نہیں تھا ان کے لیے قطعی طور پہ۔ تو میں معذرت خواہ ہوں، لیکن مجھے یہاں پہ یہ کہنا پڑے گا کہ ہم لوگ بھی تو یہی کرتے ہیں۔ ہم تھوڑے ان سے ریفائن ہو سکتے ہیں، ہو سکتا ہے چلو انہوں نے بہت رف چیزیں کر لی تھیں، لیکن ہم جب اسلام آ گیا، سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس پورا ہمارا دین، the way we have to live the life کا پورا فارمولا اللہ کے اذن سے پورا وہ پیکج ہمیں ڈلیور کر کے گئے، جس میں نہ کوئی کمی ہے نہ کوئی بیشی ہے۔ تو ہم بھی اس میں سے پک اینڈ چوز کیا نا ہم نے کہ ہاں یہ بہت ادب والا ہے، ہاں یہ سارا بہت اعلیٰ چیز ہے، اقدار ہے۔ ریلیجن کو ہم بھی تو نام آتے ساتھ ہی ایک دم ہمارے دل میں وہ آ جاتی ہے کہ چلیں ٹھیک ہے، بڑی چیز ہے، لیکن ہم بھی سیریمنی کے سوا تو اس کو کچھ نہیں سمجھتے۔
ہم بھی سیریمونیل نہیں ہو گئے، یعنی 2 عیدیں ہیں اور تیسری ہم نے خود شامل کر لی، عید میلاد النبی، اور ساتھ میں کچھ اور کوئی بڑا کہیں جلوس نکل رہا ہو یا کوئی بڑا جلسہ ہونا ہو یا کوئی بڑا عرس ہونا ہو تو ہم وہاں پہ بھی شامل ہو کے سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری نیکی کا کھانا ٹک ہو گیا، الحمدللہ۔ اور اس کے بعد ہم نے زندگی میں جو ہم جی رہے ہیں، جو ہم کھا رہے ہیں، جو ہم پہن رہے ہیں، جو ہم دیکھ رہے ہیں، جس کا آپ نے ابھی ذکر کیا، وہ بس ہم اپنی ہی مرضی کا ہے، اس کو کوئی نہ پوچھے، کوئی نہ چھیڑے، کوئی کچھ نہ کہے۔ تو ویل now this is the difference between religion and deen، کہ ریلیجن تو یہ ہوا نا کہ ہمارا مذہب بس وہ اس میں جتنا کچھ بھی، لیکن جب ہمیں ضرورت پڑے گی یا جو اس کا کوئی بڑا دن ہوگا اس کو منا لیں گے، یا ہمیں کوئی منت نظر کرنی ہے تو ہم کر لیں گے، لیکن اس سے ہٹ کے ہم کچھ نہیں کریں گے۔ اور آج ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، ہم نے یہ بڑے بڑے دن منا لینے ہیں اور عید کی عید والا نظام ہمارا، اور جب مشکل میں آ جائیں تو ہم بھی منت نظر کر لیتے ہیں اور دعا بھی کر لیتے ہیں، اور اس وقت ہماری نمازیں بھی شاید تھوڑی انٹیکٹ ہو جاتی ہیں، اور ریچول، اور تو جہاں نماز ایک واحد جگہ ہے یا پھر مسجد واحد جگہ ہے جہاں پہ ہمیں اسلام سمجھ لگتی ہے کہ اسلام ہونا چاہیے، تو اس کے علاوہ جو ہے اللہ کو رب مان کے چلنا، یا یہ مان کے چلنا کہ چندہ آپ کی ویڈیو اوپن ہے، آپ پلیز اسے آف کریے، تو یہ مان کے چلنا کہ وہ ہمارا رب ہے اور اس نے ہمیں جو قاعدہ دیا ہے پوری زندگی کا، کہ ہم نے اپنی بالکل بیسک لائف کو اگر آپ سوچیں تو ہمارا ایک دم جو بیسک نیڈ سے لے کے پھر ہمارا جو مینٹل اور انٹلیکچوئل ایکسپوئر، ہمارا سوشل ایکسپوئر، ہر چیز میں تو اللہ نے گائیڈنس دے دیا ہمیں قرآن میں، تو ہم وہ سارا کا سارا، ہماری خوشیاں، ہمارے غم، ہمارے تعلقات، ہمارے رشتے، ہمارے چوائسیز، واٹ وی سی چوائسیز، ہم پہن کیا رہے ہیں، ہم کھا کیا رہے ہیں، ہم کدھر جا رہے ہیں، ہمارا سفر حضر، ہمارے رشتے کیسے، ہمارے جاب پلیس پہ ہم بیٹھ کے وہاں پہ ہم کیا کیا کر رہے ہیں، بزنس ہمارا کیا ہے، انویسٹمنٹس کہاں سے آ رہی ہیں، کہیں لڑائی ہو جاتی ہے تو لڑائیوں کے اصول و ضوابط معاف کرنے کی طرف قدم اٹھا لینا، یہ ساری گائیڈنس ہم کہاں سے لیں گے؟ یہ ہم نے اپنی ہی مرضی سے اپنے دماغ سے اختراع کرنی ہے؟ نہیں، ہم مومن ہونے کے لیے ہم نے جب اللہ کو رب مانا ہے تو ہم نے اس سے ہی لینی ہے، یہ ساری گائیڈنس اسی سے لینی ہے، کہ بزنس ہے تو اس میں سود نہیں چلانا۔ تو یہ وہ چیزیں، مطلب خیر انشاءاللہ ہم اس کو بار بار ٹچ کرتے رہیں گے، قرآن کی کلاس میں اکثر ٹچ کرتی ہوں ان چیزوں کو۔ تو what I mean to say کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹرانسفارم کیا اس عرب کے، آپ دیکھ لیں کہ یہ حالات تھے اس عرب لینڈ کے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹرانسفارم the whole society in just 23 years۔ تو اب آپ سوچیں کہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اتنا اسپرچول ڈکے تھا اس سوسائٹی کے اندر، اتنی اسپرچول خرابی تھی، اتنا بیرننس تھی، اتنا سوشل اور پولیٹیکل نظام ان کا خراب تھا، اتنی ٹائرنی تھی، ظلم اور بربریت تھی، اور اس میں سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخر کیا لے کے آئے، کیسے لے کے آئے، کہاں سے چلے، کیا تھا، ہوا کیا؟ وہ ہم آج ریپلیکا کیوں نہیں کر سکتے؟ ہم دوبارہ اس کو ریپلیکیٹ کر کے وہ دوبارہ اس سٹیپس کیوں نہیں کر سکتے؟ تو وہ دیکھنے کی بات ہے نا کہ اتنے اندھیرے سے روشنی کی طرف کیسے آیا یہ سارا نظام۔ تو وہ دیکھنے کی بات یہ ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن نازل کرنا شروع کیا تو اسٹیپ ٹو اسٹیپ وائز گائیڈنس تھی کہ اس پوری سوسائٹی کا جو پچھلا پریویلنٹ نظام تھا، جو پولیٹیکل اور سوشل اور یہ جو بھی ہم نے پچھلے کلاس میں اور اس کلاس میں پڑھا، اس سارے سسٹم کو اللہ نے ڈائریکٹلی اور کلیئرٹی سے پہلی صورت میں نہ کر دیا، لا، یہ نہیں چلے گا، ان کو آپ سید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو باؤ ڈاؤن نہیں کرنا، ان کے سامنے نہیں جھکنا۔ اب آپ کے لیے اللہ نے نظام بھیجا ہے اور وہ قرآن ہے، یہ آیات آپ کے لیے ایک ایک لمحے کی گائیڈنس ہے کہ انہی کو آپ ان کی آیات کی دعویٰ، ان آیات کے ذریعے سے آپ نے ان لوگوں تک میرا پیغام پہنچانا ہے، اور انہی میں سے آپ کو لوگ واپس ملیں گے جو آپ کے جو اسلام کو قبول کریں گے، جو ان آیات کے ذریعے سے سب سے پہلی جو چیز تھی یعنی اللہ کے اوپر ایمان وہ لے کے آئیں گے، آپ کو آخری نبی مانیں گے، اور اس کے بعد ان کی چھوٹی 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 اسٹیپ وائز تربیہ۔ واٹ واز دیٹ تربیہ؟ تربیہ واز دس کہ جو سسٹم چل رہا تھا اس سسٹم کو کمپلیٹ نہ ہے، اور اس کے پیرالل یا اس کو نہ کرنے کے بعد کیا سسٹم بننا ہے، اس کی طرف اسٹیپ وائز گائیڈنس تھی۔
کیونکہ کسی بھی چیز کو ایک دم سالڈلی نہ نہیں کیا جا سکتا، اس لیے وہ ٹائم ٹیکنگ تھا، آہستہ آہستہ آیات آ رہی تھیں، آہستہ آہستہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پریچ کر رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آہستہ آہستہ صحابہ کرام انٹر ہوتے گئے، اور یہ قرآن سے ایک امہ ڈلیور ہو رہی تھی۔ قرآن سے امہ کی ڈلیوری کا مطلب تو آپ سمجھیں نا کتنا خوبصورت ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہرحال کیا، اور اس لیے پھر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سراج منیرہ کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم کہتے ہیں کہ he came into the utter darkness and he inspired and he motivated and he brought in the revolution and he was the one who مطلب وہ اخلاق کے انک لعلی خلق عظیم، he lived up to the expectations of اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اعلیٰ ترین مقام پہ جیے، اور اعلیٰ ترین اللہ نے جو جیسا چاہا وہ ویسا جیے، اور اللہ نے جیسا چاہا انہوں نے گائیڈ کیا، اور اللہ نے جیسا چاہا پھر آگے وہ تربیت انہوں نے کی صحابہ کرام کی، اور یہ پوری کی پوری سوسائٹی ایسے ڈیولپ ہوئی، اور یہ پورا ایک پریکٹیکل ہوا قرآن انٹو پریکٹس ان مکن پیریڈ، اور پھر وہ اس کا عروج تھا جو کہ مدینہ میں ہمیں ملا۔ تو آج بھی ہمیں یہی دیکھنے اور جینے کی ضرورت ہے انشاءاللہ العزیز۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ ہمیں توفیق دے کہ ہم سید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو انٹرنلائز کر سکیں۔ سب سے پہلے میں اپنے لیے، پھر آپ سب کے لیے، اور پھر پوری امت کے لیے دعا کرتی ہوں کہ یا اللہ کوئی بھی لفظ خالی لفظ نہ رہ جائے، یا اللہ یہ ہمارے دلوں میں اتر جائے، ہم واقعتاً سید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چل کے ہم کھڑے ہو جائیں، اور ہم واقعتاً جو ہے وہ محض جو ریلیجن کا رول ہم نے اسلام کو دے دیا ہے، وہ اسلام کے ریلیجن کے رول سے نکل کے وہ دین ہمارے وے آف لائف بن جائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اور اللہ ہمیں اللہم اجعلنا من اہل القرآن، اللہ ہمیں اہل قرآن میں سے کر دے، اور اللہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنی جانوں سے بڑھ کے عطا کر دے، اور ان کی اتباع کامل، اور ان کی جو مقصد انہوں نے ایکچولائز کر کے دکھایا، اللہ ہمیں اپنی اس مقصد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں اس مقصد کو واپس اپنی ساری انرجی، اپنی صلاحیتیں، اپنا مال، اپنی اولاد، اپنی ہر چیز اس کے لیے لگانے والا بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ میں ریکارڈنگ بند کرتی ہوں، پھر آپ لوگ پلیز انپٹ دیجیے۔